السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ امید ہے آپ سب لوگ اچھے ہوں گے۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ آج کل کے جو پاکستان کے حالات ہیں ان میں اچھے رہنا بھی بہت بڑی غنیمت ہے۔ دوستو، آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، کیسر احمد راجہ صاحب۔ السلام علیکم سر، وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا شکر جی، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ سب سے پہلے تو سر آفیشیلی آپ کا بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا ہمیں سر۔ شکریہ، آپ نے اتنی عزت بخشی، بہت شکریہ آپ کا۔ تو سر جو پہلا میرا آپ سے سوال ہے وہ یہ کہ ہم کیسر صاحب کو جانتے ہیں جو کہ ڈیبیٹ کرتے ہیں یا ویڈیوز بناتے ہیں ملحدوں کے خلاف یا پھر سیکولرزم کے اوپر بات کرتے ہیں۔ آج ہم چاہیں گے کہ کیسر صاحب کا جو ہے نا وہ تعارف ایکچوئل کیسر صاحب ہیں کیا، وہ تعارف بریفلی سر تھوڑا سا۔ بہت شکریہ، آپ نے اتنی عزت بخشی۔ میں ایک پروفیشنل آدمی ہوں، میرا تعلق جو ہے وہ ٹریننگ سے ہے، کارپوریٹ ٹریننگ سے ہے، ہیومن بیہیویئر سے ہے، کلچرل چینجز سے ہے، اور یہ سب چیزیں انڈر پینڈ ہیں سائیکالوجی سے۔ تو میرا بیسک تعلق جو ہے وہ سائیکالوجی سے ہے۔ اس کے علاوہ ایکڈیمکس میں لائر ہوں، بائی کوالیفیکیشن اینڈ بائی پروفیشن۔ ان ایڈیشن ٹو دیٹ میں انفارمیشن سائنسز میں دلچسپی رکھتا ہوں، بائی کوالیفیکیشن انفارمیشن سائنٹسٹ ہوں۔ باقی یہ جو چیزیں ہیں جو عام طور پہ میری بدنامی کا باعث بنتی ہیں، وہ ایک کلچرل ایک ذمہ داری ہے، کہ جیسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے آسٹس وراثت میں چھوڑ کے جائے، ایسے ہی جو سب سے بڑا آسٹ ہے وہ کلچر ہے، کیونکہ وہ ایک پاک صاف کلچر چھوڑ کے جائے گا وراثت میں، تو اس کے بچے باقی ایسٹس کو اچھے طریقے سے استعمال کر سکیں گے۔ تو کسی بھی معاشرے کے ذمہ دار انسان کو اپنے فرض سے غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ تو یہ جنگ جو ہے وہ الحاد کے خلاف ہو یا سیکولرائزیشن آف پاکستان کے خلاف ہو، اس کا یہ جو اپنا فیمنزم اینڈ ٹرانسجنڈرزم اینڈ دا ریسٹ آف جتنے بھی یہ ایولز ہیں، ان کے خلاف بات کرنا، کام کرنا، یہ ایک فرض کفایہ ہے۔ سم ون ہیز ٹو ڈو اٹ، اینڈ اف دیٹ ہیپنس ٹو بی می، تو اللہ کا اس سے زیادہ اور کیا کرم ہو سکتا ہے۔ بالکل سر، بالکل۔ آپ نے سر لائر آپ نے کہا میں ہوں، تو پریکٹس بھی کرتے ہیں لائر کی؟ آج کل تو میں زیادہ ایڈوائس پہ ہوں، وچ ٹو سے کہ لائرس کو میں ایڈوائز کرتا ہوں، خود تو کیسز میں نہیں لیتا۔ اور میری جو ایز اے لائر، یعنی کہ ہر لائر پریکٹس نہیں کرتا، کیونکہ میں بھی اپنا LLB کرنے کے بعد میری جو پروگریشن ہوئی ہے وہ لو ٹیچنگ میں ہوئی ہے۔ میں UK میں LLB وغیرہ میں پڑھاتا رہا، یونیورسٹیز میں، کارپوریٹ لا اینڈ نمبر آف ادر ایریاز آف لا۔ تو اس میں ایز این ایڈوائزر جو ہے وہ کام زیادہ، کہ اگر کوئی کیس کہیں پھنس جائے تو آن کویسچن آف فیکٹ موسٹلی اس کو کیسے ایڈریس کرتے ہیں، زیادہ میری سروسز اس میں ہیں۔ تو سر جو دنیاوی تعلیم ہے وہ آپ کی کیا ہے اور آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ اس میں تو کچھ چیزیں آپ نے خیر مینشن کر بھی دی ہیں، بٹ اس میں یہ جیسے آپ نے، ہمیں یہ بات پتہ بھی ہے کہ آپ انگلینڈ میں رہے، تو اس حوالے سے میری جو تعلیمی سفر ہے وہ میرے باقی زندگی کے سفر کی طرح ایک بنجارے کا ہی ہے، زندگی میں گھومتے پھرتے ہی وہ گزر گئی۔ کوئی ابتدائی تعلیم کچھ پاکستان میں، کچھ دبئی میں، کچھ حصہ اس کا پھر نیدرلینڈز میں، کچھ UK میں۔ UK میں زندگی میں سب سے زیادہ میں عرصہ میں ایک جگہ جو کسی ملک میں رہا ہوں تو وہ UK ہی ہے، تو اوبیسلی میری جو اس وقت عمر اتنی ہو چکی تھی کہ جو میری ہائر ایجوکیشن ہے وہ UK میں ہی ہونی تھی، تو وہ MSc LLB وہ میری UK سے ہے۔ باقی میری جو پہلے کی تعلیم ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ میں کس ملک میں تھا، تو وہ بنجارے کی طرح جہاں بھی تھے وہاں کا کھایا پیا بھی اور تعلیم بھی حاصل کر لی۔ تو یونیورسٹی کون سی سر LLB کیا کہیں؟ بیڈفورڈشائر۔ اچھا، ٹھیک ہو گیا سر۔ اچھا سر، آپ کی جو ہے نا آپ کا کام ہے بہت زیادہ اسلام کے اوپر، تو اوبیسلی کوئی نہ کوئی آپ کی ایسی شخصیت مذہبی ضرور ہوگی جس سے آپ انسپائرڈ ہوں گے، تو کون سی ایسی شخصیت ہے کرنٹ لاٹ میں یا پھر آپ پریویس جو گزرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں، وہ تو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، ہم تو جو ہے نا ان سے میں وہ اس بات کو اس طریقے سے کروں گا کہ وہ تو ہمارے لیے ہیں ہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو کرنٹ لاٹ میں یا پھر ہمارے جو پاکستان کے، ان میں کسی کا نام لیں گے یا فورن بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کرنٹلی نعمان علی خان صاحب اچھا کام کر رہے ہیں میرے مطابق، اسماعیل مہنگ صاحب ہو گئے، ڈاکٹر ذاکر نائک، یا اس طرح کوئی آپ بتائیں گے؟
دیکھیے میں شخصیات کی بجائے ایک عہد سے متاثر ہوں جس کو ریوائیو کرنے کے لیے میں جدوجہد کر رہا ہوں. ہماری جو موومنٹ ہے دی ریوائولسٹس وہ بھی اسی سے انسپائرڈ ہے. صحیح صحیح. وہ جس کو کلاسیکل اور پوسٹ کلاسیکل ایرا کہا جاتا ہے، جس میں امام غزالی از دا ٹاورنگ فگر، لیکن ان کے اراؤنڈ اور بہت سے لوگ ایسے صحیح. گزرے ہیں. مجھے وہ ایرا اس لیے بہت انسپائر کرتا ہے کہ ان لوگوں نے ورڈ آف گاڈ اور ورک آف گاڈ کو کے اندر کوئی ڈسپیرٹی نہیں دیکھی. یعنی کہ وہ ایسے لوگ تھے کہ جو اپنے وقت کے بہترین سائنٹسٹ تھے، اپنے وقت کے بہترین فزیشنز تھے، کیمسٹس تھے، بایولوجسٹ تھے. اگرچہ یہ ٹرمز بعد میں بنی ہیں ہاں جی بالکل. لیکن وہ فیلڈز تو موجود تھیں وہ. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اچھے محدثین تھے، مفسرین تھے. یعنی وہ ان کے لیے جمعہ پڑھانا، جمعہ کا خطبہ دینا اور اس کے بعد اپنی لیبارٹری میں چلے جانا یہ بڑا نارمل تھا ان کے جی جی لیے. بالکل. مجھے وہ عہد بہت انسپائر کرتا ہے. تو اس عہد کے لوگ نمبر آف پیپل میں ان سے ڈس ایگری بھی کرتا ہوں. ابن رشد سے میں بہت ڈس ایگری کرتا ہوں، صحیح صحیح. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ابن رشد کی میں بہت زیادہ عزت کرتا ہوں کہ ابن رشد کی جتنی بھی باتیں جن سے میں ڈس ایگری کرتا ہوں وہ علمی اور فکری ہیں. سو ہی واز کلیئر انف ان ہز تھاٹ کہ ان سے ڈس ایگری کیا جا سکے. ابن سینا کی بہت سی باتوں سے میں ڈس ایگری کرتا ہوں، بٹ ہی واز این امیزنگ ہیومن بینگ. جو سروسز ہیں میڈیکل فیلڈ میں دے آر انرائیولڈ. تو وہ لوگ جو تھے اور ان کے بعد کے جو لوگ آئے، ابن نفیس آئے، ابن شاطر آئے، امیزنگ پیپل. تو وہ مجھے عہد جو ہے وہ زیادہ انسپائر کرتا ہے. ٹھیک سر. آپ جو ہے وہ جی اگین سر وہی، لیکن میں اس کو تھوڑا سوال اس طرح چینج کروں گا کہ آپ کا جو کام ہے ملحدین اینڈ سیکولرز کے خلاف اور وہ، تو آپ نے سر دینی تعلیم آفیشیل فارمل دینی تعلیم حاصل کی ہے کہیں سے؟ جی اگر آپ کی مراد ہے مدرسہ اس سے تو جی جی بالکل. نہیں. یہ ایک عجیب میری زندگی میں کہانی ہے کہ جس زمانے میں میری عمر کے لوگ، میں جو میرے معاصر میں ان کی ہی بات کر رہا ہوں، جب وہ درس نظامی پڑھ رہے تھے تو میں ملحدین کے اندر زندگی گزار رہا تھا. جب وہ افتاء کر رہے تھے تو میں ایسے گروپس میں کے ساتھ میں پڑھ رہا تھا. میرا انٹریکشن تھا کہ جہاں پہ ہم جنس پرستی بھی بڑی عام سی چیز تھی. فیمنزم تو ظاہر سی بات تھا ہی تھا، اور انڈیویجولزم اور الحاد یہ پیراڈائم تھا. تو شاید اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ مجھے وہ ڈیپر اینڈ دکھا کے اس کی ایکسائٹمنٹ میرے دل سے نکال دے. صحیح. کہ اس کو اتنے قریب سے دیکھوں، اتنے کہ مجھ پہ وہ میرے لیے اس کی کوئی اہمیت نہ رہے. اور جب آپ کی یہ ایکسائٹمنٹ کی اینک اترتی ہے تو پھر اصلی گیپس آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. سوسائٹی پہ امپیکٹ کیا ہو رہا ہے ان پریکٹسز کا، وہ سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے. تو میری تیاری اللہ تعالیٰ نے اس میدان میں کی، اس گھر میں کی. تو اس لیے میں دین کے جو ٹیکنیکل آسپیکٹس ہیں ان پہ میں بات نہیں کرتا کہ وہ میرا اسکل سیٹ نہیں ہے. میں خود کو ہمیشہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں کہ جو دین کی آئیڈیالوجیکل باؤنڈری ہے میں اس کا سپاہی ہوں. مجھ سے فقہ کے بارے میں کچھ نہ پوچھیں، مجھے نہیں پتہ بھائی. مجھ سے بہت سے لوگ اب وراثت کی تقسیم کی ای میلز بھیجتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ڈیتھ ہو گئی، یہ وراثت کیسے تقسیم کریں. آئی ڈونٹ نو دیٹ آئی ڈونٹ نو، but I don't have a certification to be able to say these things. تو میری جتنی بھی اس معاملے میں علم حدیث ہے، علم تفسیر، یہ میرے ذاتی شوق ہیں. میں اساتذہ کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہتا ہوں، سیکھتا ہوں، لیکن اس کی کوالٹی ایسی نہیں ہے کہ میں کھلے عام اس کی میں وہ پڑھانا شروع کر دوں، میں اسے بات کرنا. ہاں قرآن پہ میں بات کرتا ہوں، قرآن کی وہ آیات جن کا تعلق میرے انٹرسٹ کی فیلڈ سے ہے. ایکولوجی ہے مثال کے طور پہ، یا بایولوجی ہے، ان دونوں سے بڑھ کر سائیکالوجی ہے. تو جہاں جہاں مجھے وہ تعلق نظر آتے ہیں، یہ سورہ الحج کی آیت نمبر 15 ہے غالباً، اس طرح کی جو آیات ہیں یا ان پہ میں بات کرتا ہوں. لیکن عام طور پہ میں ان چیزوں میں نہیں جاتا کہ یہ فقہ اور یہ ساری، وہ میری گراؤنڈنگ نہیں ہے اس میں. مطلب آپ کی جو اتنی ان ڈیپتھ اسٹڈی ہے وہ آپ کے شوق کی وجہ سے ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ کوئی ان ڈیپتھ ہے. میں نہیں کہتا کہ جو دین کے معاملے میں ہے یہ بہت زیادہ ان ڈیپتھ ہے. ہاں کیونکہ ان ڈیپتھ جب آپ کہتے ہیں نا تو پھر وہ یعنی کہ ڈیپر لیول پہ جانا اور ان ڈیپتھ یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں. تو ڈیپر لیول پہ جائیں تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ اور کتنے ڈیپ جا سکتے ہیں. لیکن جب آپ کہتے ہیں ان ڈیپتھ تو آپ نے ایک میجر کریٹ کر لیا ہے کہ میں اتنی گہرائی میں جا چکا ہوں. تو وی ڈونٹ نو. حقیقت یہ ہے کہ دین کے جو دیکھیں جس دین نے قیامت تک رہنا ہے نا،
وہ سپرفیشل لیول پہ خود کو محدود نہیں کرتا. صحیح ہے. اینڈ ٹو می اٹ از سچ این ایکسائٹنگ تھنگ. ایون میں جب اسلام کے جو مسالک اور مختلف افکار ہیں جب ان کی ڈبیٹس کو میں سنتا ہوں، ایون دو میری اس میں ایز اے پروپوننٹ یا ایز اے پارٹیسپینٹ اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن ایز اے مسلم ہے کہ ایک طرف ہمارے پاس ایک بالکل جسے کہتے ہیں نا لٹرل اپروچ ہے، ظاہری ہے کہ دس از واٹ اٹ از، اور دوسری طرف ہمارے پاس اتنی گہری صوفیانہ باتیں ہیں، اور وہ سارے ایک، ان سب کا ماخذ ایک ہے. از ٹو سے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ میں تمہارا جو میرے بارے میں رائے ہے نا، جو زن ہے، میں اس کی طرح ہوں جیسے تم ہو، جس کی عام طور پہ لوگ یہ ترجمہ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی توقعات کے مطابق آپ سے ایڈریس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کو جو آدمی سمجھتا ہے کہ وہ بہت سخت گیر حساب لینے والا ہے تو اس سے لیا جائے گا، اور جو آدمی یہ کہتا ہے کہ میرے بہت بڑے بڑے گناہ ہیں اور میں بہت شرمندہ ہوں، لیکن میرے لیے یہ خوشی کی بات یہ ہے کہ میرا حساب لینے والا وہ اللہ ہے جس کی رحمت میرے ہر گناہ سے بڑی ہے. صحیح، بالکل بالکل. تو اس کا اس طرح سے اینڈ آئی ایگری ود دیٹ، یہ ایسا ہی ہے. لیکن اس کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ دنیا کو آپ جیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں، دین آپ کو اس طرح سے ایڈریس کرتا ہے. اگر آپ دنیا کو ایک پرائمری لیول پہ ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں تو دین آپ کو ساری پرائمری باتیں بتاتا ہے. ٹھیک. اور اگر آپ دنیا کو ایڈوانس لیول پہ پریکٹس کرنا چاہتے ہیں، ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں، تو دین کے اندر وہ لیولز ہیں فلسفی کے، ہیومن انڈرسٹینڈنگ کے. آئی مین آپ کورولیشنز جب ملانا شروع کرتے ہیں، یو اوپن دا گیٹ ویز ٹو دی ایکسٹینٹ کہ اٹ میکس یو، فار ایگزامپل ہم الخالق کو پروو کرتے ہیں عقلی اور فلسافیکل بیسس پہ، but then one has to ask a question کہ میرا کانشنس کہاں پہ ہے. آئی ڈونٹ نو کہاں پہ ہے، لیکن ان موسٹ کیسز اٹ از ایکسیپٹیڈ کہ یہ آپ کے دماغ میں ہے، ایون دو وی آر ناٹ شیور. پر اس کا ہمارے دماغ سے کوئی نہ کوئی تعلق ہے. بالکل. لیکن اپنے دماغ کی جو ہم میپ دیکھتے ہیں، یہ یونیورس کے میپ سے بڑا ملتا جلتا ہے. سو یونیورس کیا آپ ایک کانشنس بینگ ہے کیا؟ دیر نمبر آف پیپل ہو ایکچولی بلیو کہ یس کہ یونیورس بھی ایک کانشنس بینگ ہے، تو ہم ایک بہت بڑے کانشنس کے اندر رہ رہے ہیں. اسلام آپ کو ان چیزوں کے جواب دیتا ہے. قرآن کے اندر سٹل چیزیں ہیں جو آپ کے دروازے کھولتی ہیں. اب یہ پرائمری لیول کی ایجوکیشن نہیں ہے یہ، اور جس نے پرائمری کرنی ہے نا اس کے لیے کافی ہے. صحیح. اس کو ضرورت نہیں. لیکن قیامت تک رہنے والا دین جس میں ہر طرح کے انٹلیکٹ کا آدمی ہوگا، اس کے اندر اسلام آپ کو سائنٹیفکلی بھی ایڈریس کرتا ہے، فلسافیکلی ایڈریس کرتا ہے، صوفیانہ انداز میں کرتا ہے، ظاہری انداز میں کرتا ہے. تو میرے لیے یہ چیزیں ایکسائٹنگ ہیں. دیٹس واٹ ایکسائٹس می. تو اس لیے میرا زیادہ وقت بھی ان چیزوں پہ گزرتا ہے، ان کو پڑھنے میں، سمجھنے میں، بجائے اس کے کہ میں جو فقہ کے معاملات ہیں. اور یہ ایک چیز میں یہاں پہ نا تھوڑی سی میں کلیئر بھی کر دوں کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں فقہ سے میرا تعلق نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو فقہ ہماری ایوری ڈے کی ہے. ویسے اگر آپ علم الکلام کے پریمس پہ جائیں اگر، تو مجھے بہت دلچسپی ہے علم الکلام سے. عقیدے والی سائڈ پہ نہیں، لیکن اس کی جو اسٹرکچر ہے، اس کا جو آرگومنٹیشن کا، اس سائڈ پہ. تو اس کے بارے میں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جو علم الکلام ہے نا، یہ فقہ اکبر ہے. جی بالکل. یہ ریشنل بیسس پہ خدا کا مقدمہ لوگوں کو سمجھانا، یہ اکبر فقہ ہے. یہ جو ہر روز کے معاملات جو ہم پوچھتے ہیں نا کہ شاور سے غسل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، وہ اس کو فقہ اصغر کہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے ان کے زمانے میں شاور نہیں تھا، بٹ ایم ٹرائنگ ٹو ایکسپلین کہ وہ کن معاملات پہ بات کر رہے ہیں. تو جب میں کہتا ہوں فقہ، تو میری مراد یہ ایوری ڈے والے معاملات ہیں، اس میں میری ایکسپرٹیز نہیں ہے. ہاں، کہ دین کے ایک نظریاتی جو سرحد ہے، اس پہ سپاہی کے طور پہ جو چیزیں مجھے چاہیے ان پہ میں پڑھتا رہتا ہوں. سر جب میں نے بات کی نا، دو باتیں یہاں سے میں آپ سے جب پوچھنا چاہوں گا. ایک تو جب میں نے بات کی نا کہ آپ ان ڈیپتھ، تو جب آپ کسی اس لیول پہ کہ آپ ملد سے جا کے ڈیبیٹ کریں، تو ہمارے جیسا ایک ناقص علم والا بندہ یہی سمجھے گا کہ اس سے کوئی اس طرح کا بندہ تو نہیں جا کے ڈیبیٹ کرے گا نا جس کو دین کا نالج نہیں ہے. میں اس وجہ سے آپ کا یہ پوائنٹ میں کہا تھا کہ ان ڈیپتھ. ہاں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں، اور اس میں میں بہت شکر گزار ہوں ہمارے جو علماء ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت علم دیا ہے کہ وہ سکھانے میں بددیانتی نہیں کرتے. کوئی بھی آپ نے ایشو سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، تو آج کل تو اللہ کا شکر ہے کہ بڑے واسٹ لیول پہ ہمارے پاس اسلامک ویب سائٹس ہیں. آپ 1 گھنٹے کے اندر آپ اتنی چیزیں سیکھ سکتے ہیں جس کے لیے پہلے شاید پورا سال محنت کرنی پڑتی ہو، سفر کرنے پڑتے ہوں لوگوں کو. تو وہ چونکہ میری فیلڈ ہے، میں خود کو کہتا جو ہوں کہ میں اس فیلڈ کا سپاہی ہوں،
تو پھر اتنا اسلحہ تو آدمی کے پاس ہونا چاہیے نا کہ اپنی لڑائی لڑ سکے. ٹھیک سر. اور ایک اور بات سر آپ نے 2 دفعہ ریپیٹ کی ہے, صوفیزم. صوفیزم پہ بلیو کرتے ہیں, مسٹرزم پہ؟ آئی ڈونٹ تھنک کہ صوفیزم کو کوئی بھی آدمی ڈینائی کرتا ہے یا روحانیت کو کوئی ڈینائی کرتا ہے. اگر رقیہ یا دم سے آپ کا سر درد ٹھیک ہو سکتا ہے, میرا ذاتی تجربہ ہے, میٹیریلسٹک لوگ اس کو نہیں مانتے. بالکل. I couldn't care less. I cannot deny my life experiences because somebody doesn't believe in them. تو sure you can't deny that, یہ چیزیں ہیں. بات ایکسٹینٹ کی ہے. لیکن ہمارے ہاں جو صوفیزم ہے بر صغیر میں, in some cases نارتھ افریقہ میں بھی, یہ اپنے مقصد سے بہت دور ہو گیا کسی وجہ سے. صحیح. کیونکہ صوفیزم, روحانیت, یہ وہ چیزیں ہیں جو اصل میں آپ کو میٹا فزکس کی دنیا میں لے کے جاتی ہیں. جی بالکل. لیکن ہم نے ان کو ایک مٹیریل مینز تک ریڈیوس کر دیا ہے. سو میرے بابا جی اڑ سکتے ہیں, دیر پر وہ ٹھیک ہیں, تو میں نے ان سے ایک مٹیریل مطلب ان کی اس چیز سے وہ کر لیا ہے. اب کوئی آدمی مجھے کہے کہ ایک بابا جی اڑ سکتے ہیں, آپ ان بات کو مانتے ہیں نہیں مانتے, میں کہوں گا اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. اس نے اپنے کسی بندے کو کسی خاص وقت میں کوئی ایسی ایک اپنی طرف سے چیز عطا کر دی ہے, میں اس کو کیوں ڈینائی کروں. بٹ دا مومنٹ یو آسک می کہ بابا جی کی اپنی اسکل ہے, I'll tell you no, it can never be the case. لیکن میں ان بابا جی کو کبھی بھی اس چیز پہ نہیں دیکھوں گا کہ آپ اڑ سکتے ہیں. میں بابا جی کو یہ دیکھوں گا کہ جس نے آپ کو اڑنے کی صلاحیت دی ہے وہ آپ سے کیا چاہتا ہے اور کیا آپ اس کا کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. I'm not interested in your ability to 40 دن آپ بغیر کھانے کے رہے. آپ اگر مجھ سے پوچھیں ہو سکتا ہے یا شور ہو سکتا ہے, لیکن آپ مجھ سے کہیں کہ میں اس سے متاثر ہوں گا, میں اس سے متاثر نہیں ہوں گا. ہاں ویسے تو یہ بھی اسلام کہتا ہے کہ بادشاہ کو یہ جو حفظ مراتب ہیں کہ بادشاہ کو وہ عزت دو, تو کسی بزرگ کو ایسی عزت ملی ہے تو شور آپ بالکل وہ ساری باتیں ہیں. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں, یہ کام ڈاکیے کو پہچاننے کا ہے. لیٹر کسی اور کا ہے, دینا کسی اور کو ہے, درمیان میں ہے ایک ڈاکیا. ڈاکیے کی عزت اس وقت تک ہے جب تک ڈاکیے کو یہ پتہ رہے کہ میں ڈاکیا ہوں. جب ڈاکیا خود کو سمجھ لینا کہ خط لکھنے والا بھی میں ہوں, تو ڈاکیا مشرک ہو جاتا ہے. صحیح. اور جو ماننے والا بھی اگر ڈاکیے کو ہی مان لینا تو ماننے والا بھی مشرک ہو جاتا ہے. صحیح. اس لیے میں صوفیزم کو, آپ کیسے آپ مسلمان ہوں اور آپ صوفیزم کو, روحانیت کو آپ ڈینائی کر دیں, یہ تو نہیں ہو سکتا. ہاں ایکسٹینٹ کیا ہے اس کا, کتنا آپ نے اس کو کسی اور کلچر کے ساتھ انفیوز کر دیا ہے, مطلب آپ نے اس سے کیا نکال لیا ہے, یہ چیزیں بہرحال سر اٹس آل انٹرسٹنگ. جی سر. لیکن سر صوفیزم کو بہت سے لوگ, اب میرا شاید اگین علم ناقص ہو سکتا ہے, سنا بھی ہے کہ پیرلل ٹو اسلام کنسیڈر کرتے ہیں. نام بھی آپ بڑے بڑے جید نام ہیں جو ان میں یہ چیز آئی ہے. تو جو آپ بتا رہے ہیں کہ جو صوفیزم جو ہے نا وہ کس ایکسٹینٹ تک جو ہے نا آپ اس چیز کو ایکسیڈ کرتے ہیں, وہ یہاں پہ بھی وہی اپلیکیبل ہوگا. اب نام آپ کو پتہ ہے کہ جو صوفیزم کے جو ناقد ہیں وہ ڈاکٹر اسرار صاحب ہو گئے, انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہو گئے, اور مطلب ایک لمبی لسٹ ہے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اٹ از اے پیرلل ٹو اسلام, یا پھر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اس کو کس ایکسٹینٹ تک جو ہے نا وہ لیا جاتا ہے, وہ چیز میٹر کرتی ہے؟ دیکھیں, ایک تو بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ صوفیزم شاید اسلام سے نکلی ہوئی کوئی ایک پیرلل چیز ہے. دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں. اچھا ویسے میں اسلام کے بارے میں جو ہمارا ویو ہے وہ یہ ہے کہ سارے انبیاء جو ہیں وہ مسلمان ہیں. جی. تو میں اس کانٹیکس میں بات نہیں کر رہا. میں جو اسلام کا فائنل ورژن ہے جو 1400 سال پہلے مکمل ہوا ہے, ٹھیک سر, میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ لیکن بہت سے جو صوفیزم ہے عیسائیوں میں پایا جاتا ہے, ہندوؤں میں پایا جاتا ہے, ہیں تو یہ سارے کے سارے ہی اسلام ہین پہ آیا تھا. انبیاء تو ہر جگہ پہ گئے ہیں. وہ بعد میں کریٹیوٹی اتنی ہوئی کہ کہیں پہ عیسائیت علیحدہ لگنے لگی اسلام سے, کہیں ہندوازم علیحدہ لگنے لگا, وہ اپنے کور جو پاتھ ہے اس سے وہ لوگ ہٹ گئے. لیکن صوفیزم ان سب میں کسی نہ کسی حد تک پایا جاتا ہے. اینڈ اٹس آل ویری انٹرسٹنگ. اگر آپ نے سمجھنا ہے تو یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے انسانی رویوں کے حوالے سے, یہ بہت انٹرسٹنگ ہے انسان کی نفسیات کے حوالے سے کہ انسان کو کریٹیوٹی کی ضرورت کیوں پڑتی ہے. اینڈ ویئر ڈز آل دیٹ لیڈ ٹو, کہ آپ کے ایک ڈور ہے وہ آپ کو ایک ذات کے ساتھ کنیکٹ کر رہی ہے, تو کیا آپ کا فوکس فقط ڈور پہ رہ گیا ہے, یا ڈور کو آپ صرف ایک مین سمجھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس ڈور کی اہمیت ہے ہی اس وقت تک
اس کی کامیابی کی ججمنٹ یہ ہے کہ کیا اس کا دوسرا سرا مجھے الخالق سے کنیکٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا. اگر نہیں کرتا تو میں تو ڈور پرست ہو گیا نا پھر. تو یہ آپ کو مسئلہ ہر جگہ پہ ملے گا. میں آپ کو کوئی کنکلوژن نہیں دے رہا اس پہ, میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ایک چیز ہے. انفیکٹ ویسٹ میں اس وقت لوگ ایتھیزم سے شفٹ ہو رہے ہیں ٹورڈز گاڈ لیس اسپرچویلٹی, بالکل جی جی کہ وہ کہتے ہیں خدا نہیں ہے لیکن روحانیت پہ ہمارا یقین ہے. یقین تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ فکری طور پہ یہ پوزیشن بڑی کمزور پوزیشن ہے, بٹ اٹس آبویس کہ اس کا جو نیچرل پروگریشن ہے وہ یہ ہے کہ پھر آپ خدا کی طرف ہی جائیں گے. تو ایک سرکل ہے ویسٹ جس سے وہ گزر رہا ہے. ویسٹ کے لوگوں نے مذہبی ہونا ہے ایونچولی, یہ تو پکی بات ہے. جی بالکل یہ تو دنیا میں ہوتا ہی نہیں ہے نا, یا ختم ہو جائیں گے یا مذہبی ہو جائیں گے, اور ختم ہونے کے بعد جو بچ جائیں گے وہ مذہبی ہو جائیں گے. تو اٹس فیسنیٹنگ, مجھے یہ چیزیں بہت زیادہ ایکسائٹ کرتی ہیں, بٹ آئی ڈونٹ ٹیک مچ انٹرسٹ کہ میں اس کو ایک فل ٹائم انڈیور کے طور پہ دیکھوں. ہاں باتیں میں سن لیتا ہوں, لیکن جو الٹیمیٹ میرا جو اس پہ ویو ہے وہ ہے کہ اسے میں کہتا ہوں کہ یہ رج کھان دیاں گلاں نے. ٹھیک ہے, آپ بغداد میں یہ بحث افورڈ کر سکتے ہیں کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ گزر سکتا ہے یا نہیں گزر سکتا. اٹس اے اسپرچول کویسچن جس کو آپ فزیکل لاز کے اندر بھی آپ لے کے آ سکتے ہیں کہ از اٹ پاسبل فزیکلی تھرو دی اپلیکیشن آف سم فزیکل لا جی کہ سوئی کا ناکہ اتنا بڑا ہو جائے یا اونٹ کا سائز اتنا کم ہو جائے. ہاں جی بالکل یا بٹ یو نو آپ یہ ایک سوال کب افورڈ کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس سلطنت ہے, جب آپ کے پاس امن ہے, آپ کے پاس سائنس کرنے کے لیے وقت ہے آپ کے. لیکن اس وقت ہم ڈیفینسو موڈ میں, اس وقت ہمیں جو پرائمری اسلام ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں فوکس زیادہ اس طرف کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جتنے بھی وہ چیزیں جن کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیزوں سے باہر ہے, اور وہ باہر سے مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے منع کیا ہے, دیکھیں ایک ہوتا ہے نا کہ ایک آرام دہ اسٹیٹ میں آپ ہیں, آپ چوز کر سکتے ہیں آپ نے بریانی کھانی ہے, چکن کھانا ہے, کیا کھانا ہے, واٹ ایور, مٹن کھانا ہے. جی جی بالکل دوسرا یہ ہے کہ بھوک میں وہ حالت ہے کہ اس قدر کہتے محبت ہے کہ دنیا والے ایک مٹھی بھی اگر دیں تو گزارا کر لو. اس وقت ہم مسلمانوں کی یہ حالت پڑی ہے, اس لیے ہم یہ جو ایڈوانس پیسے ہیں نا, صوفیزم کی ٹیکنیکلٹیز کیا ہیں, the nature of prophethood, میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت بیسکس طرف واپس آئیں, ایک ایسی جنریشن تیار کریں کہ جو واقعی شریعت کو دوبارہ سے اون کرے, پھر رج کھانے لیں گلاں کریں گے اسی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے رائٹ ناؤ سچویشن وی ڈفرنٹ. کانٹ افورڈ اٹ. اچھا سر, آپ کا جو آپ کا ورژن ہے سر, جو آپ کا ورژن ہے نارملی جو آپ کی بات ہے وہ یہ کہ آپ زیادہ تر بات کرتے ہیں سیکولرزم, ایتھیزم پہ اور سوشلزم ایٹسٹرا. تو آج جو ہے نا یہ 3-4 جو ہیں جو میجر ٹرمز ہیں, ان کو آپ ہماری جو ناظرین ہیں ان کے لیے ڈیفائن کریں گے کہ واٹ از بیسکلی ایتھیزم یا سوشلزم یا کیپٹلزم بھی آج کل تو بڑا وائرل ہوا ہے, آپ کو پتہ ہے امریکہ کی وجہ سے. دیکھیں سب سے پہلے میرا جو ویو جو میں بار بار دیتا ہوں, میں ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ مجھے سیکولرزم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح, ہاں جی یہ سنا ہے ہم نے بار بار آپ سے. مجھے مسئلہ ہے پاکستان کی سیکولرائزیشن سے. کیا پاکستان کو سیکولر نہ کریں, یا کوئی ملک اپنے لیے چاہتا ہے کہ وہ سیکولر ہو تو ہو بھی, مجھے کیا اعتراض ہے اس پہ. پاکستان کی سیکولرائزیشن, اب پاکستان میں جو سیکولرزم ہے جو لوگ لے کے آنا چاہتے ہیں, ان کی دنیا میں کہیں بھی آپس میں نہیں بنتی ہے, لیکن پاکستان میں ان کی آپس میں بنتی ہے. وہ ایک لیفٹ کا ہے دھڑا اور ایک لبرل دھڑا ہے. اب جو لیفٹ ہے اس کے اندر مارکسزم, اس کے جتنے بھی آف شوٹس آپ کہہ لیں, وہ کامونزم ہو, سوشلزم ہو اینڈ سو فورتھ, اور جو لبرل ہیں ان کا لبرل ڈیموکریسی بھی ہے, یہ کیپٹلزم جس کی آپ نے بات کی, یہ اصل میں سیکولرزم چاہتے ہیں پاکستان میں. لیکن اس کے بعد کیا ہوگا, دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ ان کی دنیا میں آپس میں نہیں بنتی ہے, لیکن ایسا نہیں کہ ان کی کبھی بنی نہیں ہے. دے ہیو اے ہسٹری, بلڈی ہسٹری. پچھلی صدی میں فیشزم, لیفٹزم, لبرلزم, یہ 3 کمپیٹنگ طاقتیں تھیں. جی بالکل. دوسری جنگ عظیم میں بھی یہ لیفٹیز اور لبرلز اکٹھے ہو گئے تھے. بالکل ایسا ہی ہے. امریکہ اور رشیا ساتھ ساتھ تھے, یو ایس ایس آر. اور فیشزم یعنی کہ موسولینی, ہٹلر, ان لوگوں کو انہوں نے شکست دی, اور اس کے فوراً بعد انہوں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا. ہاں جی. تقریباً 1 کروڑ تک دنیا میں
مختلف فگرز کے مطابق جانیں ہیں جو ان ہاں جنگوں جی کی وجہ سے ہاں جی گئی ہیں، بالکل ایسے ہی ویتنام میں ہو، کوریا میں ہو، ساؤتھ امریکہ میں جہاں پہ ایک طرف کو لگ رہا ہے، ایک اپنی مرضی کا گورنمنٹ لے کے آ رہا ہے، دوسرا اس کو گرا کے کول کر رہا ہے. ہاں جی ہاں جی تو یہ ان لوگوں نے بہت تباہی مچائی ہے. تو یہ جو لوگ پاکستان میں کہتے ہیں پاکستان کو سیکولرزم چاہیے، میں ان سے پوچھتا ہوں کون سا سیکولرزم چاہیے؟ تو آگے سے ان کو حیرت ہوتی ہے کہ سیکولرزم کیونکہ علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے. یس، سیکولرزم از اے وے آف لائف. وٹ ڈو یو تھنک؟ جب آپ کہتے ہیں کہ آپ خدا کو ریاست سے دور کریں گے تو معاملات تو آپ نے روز چلانے ہیں نا، ہاں جی قانون سازی تو روز کرنی ہے. بالکل تو وہ کس کے تحت ہوگی؟ کس نظام کے تحت؟ سوشلسٹ نظام کے تحت ہوگی، لبرل نظام کے تحت ہوگی. ان دونوں کی تو آپس میں بنتی نہیں ہے، تو پاکستان کو آپ کیا خانہ جنگی میں تبدیل کر دیں گے پھر؟ صحیح. تو یہ اس لیے، اور پھر ان دونوں کے آپ جب بھی میرا پاکستان کی سیکولرائزیشن سے جو اصل مسئلہ ہے کہ ہسٹوریکل ایویڈنس دیکھیں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ مذہب پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ ہے. جی کچھ 26 ملین کے لگ بھگ میرے خیال میں سپارکوں کا بجٹ ہے، آج کل اوپر نیچے ہو گیا تو میں ہاں جی 43 ہاں جی کلاس میں ایگزیکٹلی نے یہی کیا ہے. تھا. ایجوکیشن کا بجٹ ہمارا دیکھ لیں، صحیح ہے. ہیومن ڈیولپمنٹ پہ جو پیسہ لگنا ہے وہ آپ دیکھ لیں، اور دوسری طرف آپ تنخواہیں دیکھ لیں ایلیٹ کی، جی بالکل آپ ان کے فری بجلی کے یونٹس دیکھ لیں، آپ بجلی کے ان کے معافی چاہتا ہوں بجلی کے یونٹس دیکھیں، فیول دیکھیں ان کو لیٹرز کتنے فری میں ملتے ہیں، ٹیکسیشن میں کیا چھوٹ ملتی ہے. UNDP کی رپورٹ کے مطابق 50% بجٹ ہمارا 2021 کی ان کی جو رپورٹ ہے، ہاں جی بالکل یہ ہماری ایلیٹ کھا جاتی ہے. صحیح بالکل اور پاکستان ترقی کس کی وجہ سے نہیں کر رہا؟ مسجد کے مولوی کی وجہ سے. ہاؤ اسٹوپڈ ڈز ون ہیو ٹو بی ٹو جی کم ود این بالکل آرگومنٹ لائک دیٹ؟ صحیح تو ہے. یہ سیکولرز اصل میں جو ریڈ ہیرنگ ہے، کیونکہ پاکستان کا جو سوشلسٹ ہے، میں کہ جعلی آدمی ہے، لٹرلی جعلی آدمی ہے. یہ جاگیردار ہے اور ساتھ سوشلسٹ ہے. یہ بڑی بڑی گاڑیوں میں آ کے تقریریں کر کے اپنے لیفٹ کے جو جلسے ہوتے ہیں کر کے اس پہ چلے جاتے ہیں. بھائی تم لوگوں کی تو سسٹم ہے، تو یہ اجازت ہی نہیں ہے اس کی. جو لبرل ہے وہ تو پاکستان کو ویسے شکارگاہ سمجھتا ہے اپنی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مل جل کے پاکستان کو، جب آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم گاڈ کو بیچ میں سے نکالیں گے، تو وہ تو نکالا ہوا ہے آپ نے. جی بینکنگ سیکٹر میں آپ نے نکالا ہوا ہے، ہیلتھ میں نکالا ہوا ہے، ایجوکیشن میں نکالا ہوا ہے. نہ ہماری جو ایجوکیشن ہے وہ دین سے انسپائرڈ ہے، نہ ہمارا ہیلتھ سسٹم. آپ ہسپتال اللہ تعالیٰ معاف کرے ڈاکٹرز کے یا ایک آدمی ہتھے چڑھ جائے اس کو لگ سمجھ جاتی ہے. بالکل یہی امریکہ میں ہوتا ہے. امریکہ میں لبرلزم ہے، ہاں جی کیپٹلزم ہے. وہاں پہ انشورنس کمپنی اور ڈاکٹرز آپس میں دے آر ان کہوٹس. ایک عام آدمی ہے، اس کی انشورنس پالیسی ہر سال بڑھتی ہے، اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں. آپ پاکستان میں کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، اس کی پارٹنرشپ ہے کسی نہ کسی لیبارٹری کے ساتھ، جہاں پہ آپ بالکل کو ان ٹیسٹ کے لیے بھیجتا ہے جس کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی. بالکل ایسا ہی لیبارٹری آپ کو وہ چارج کر رہی ہوتی ہے، ڈاکٹر کو اپنا کٹ دے رہی ہوتی ہے. لبرلزم، کیپٹلزم، دیٹس ہاؤ اٹ ورکس. از کالڈ کوآپریشن. جی جی ویلکم ٹو لبرلزم. اب اسی کو آپ اسلامی سسٹم کے اندر لے کے آ جائیں، سارے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں. کیونکہ اسلام کا ہر سسٹم سوشل جسٹس پہ بیسڈ ہے. بالکل یہاں پہ سوشل جسٹس پہ بیس کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے یہ مل جل کے پاکستان کو بمبھوڑ کے ہی کھانا چاہتے ہیں. اور 70-75 سال ہو گئے نا بھائی، اور کتنا ہم برداشت کریں گے، کتنا اور صبر کریں گے ہم؟ انف از انف. اس لیے اب ہم کہتے ہیں کہ نہ ہمارا حل سوشلزم میں ہے، نہ ہمارا حل کیپٹلزم میں ہے. ہمارا حل ہے پیور ایک اسلامک جو شریعہ ڈریون کنٹری ہے. اگر ہم نے ایک فارورڈ تھنکنگ پروگریسو پاکستان کریٹ کرنا ہے جو سائنٹیفکلی ڈریون ہو، جس میں بچوں کے پاس ایک سینس ہو، تو اس کو جب تک آپ ان کو وہ سینس آف اونرشپ نہیں دیں گے کہ تم ہو کون، تمہارا مقصد کیا ہے، تب تک تبدیلی پیدا نہیں ہوگی. ہر ملک، اب دیکھیں آکسفورڈ یونیورسٹی کیوں بنی تھی؟ دے ور فنڈامنٹلسٹس. ان کو تکلیف تھی اس چیز کی کہ یہ جو نارمنڈیز یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، فرینچ زبان یہ ہمیں کہتے ہیں ہم سیکھو. کیوں؟ ہم اپنی انگلش سیکھیں گے. ہاں جی انہوں نے یعنی کہ اپنے انگلش فنڈامنٹلزم کو سامنے رکھتے ہوئے آکسفورڈ یونیورسٹی بنائی. آج دنیا میں دیکھیں اس کا کتنا بڑا نام ہے، اور دنیا میں کتنے بڑے بڑے ایسے ادارے ہیں. یو ہیو ٹو گو بیک ٹو یور روٹس. تو ہماری روٹس تو ہمارے کلاسیکل پوسٹ کلاسیکل ایرا میں ہمیں ملتی ہیں، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو دیر از سم تھنگ وی نیڈ ٹو ورک آن اور ورک ٹو ورڈز ایز اپوز ٹو یہ جو بھائی صاحب اور یہ جتنے ہیں کہ نہیں مٹیریلسٹک زندگی گزارو گے تو کامیاب ہوں گے. وہ جو ہو رہے ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں ہم. سر آپ نے بھی بات کی بینکنگ سیکٹر کی، تو بینکنگ سیکٹر میں اسلامک بینکنگ آ تو گئی ہے یا نہیں ہے وہ اسلامک؟ اٹس گیٹنگ بیٹر. یہ اچھا ایک رزلٹ ہے نا کہ لوگ جب کھڑے ہوتے ہیں کسی چیز کے لیے تو تبدیلی پیدا ہو سکتی. بڑی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. پاکستان میں تقریباً 27% بینکنگ جو ہے وہ اسلامک ہو چکی ہے. اور وہ پیور اسلامک ہے؟ دیکھیں پیور اسلامک تو ایک فقہی معاملہ ہے. واٹ وی
نو از کہ اگر آپ کے پاس ایک سرٹیفائڈ مفتی اگر آپ کو کہتا ہے ہاں جی، کہ ہم اس کو سرٹیفائی کر رہے ہیں تو بحیثیت مسلمان پھر آپ کا کام نہیں بنتا ہوں، کہ آپ اس میں ہاں ایک آبویس چیز سامنے ہے، ہاں جی، آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس پہ تو آپ بات کریں گے، لیکن ایون اس میں بھی جو ڈاکٹرن آف لیسر ایول ہے اسلام اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے ہوں، کہ اگر وہ پیور سود سے ہٹ کے کچھ نہ کچھ بھی اگر وہ بہتر ہے تو ایون دیٹ از فائن. لیکن اگر آپ کے پاس اچھے بینکس بھی ایسے موجود ہیں اور ان کے پاس اچھی سرٹیفکیشن بھی ہے تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر آپ کو ایک دیانت دار آدمی بتاتا ہے کہ یہ حلال مرغی ہے تو پھر اٹس ناٹ اپ ٹو یو کہ آپ جا کے پوری انویسٹیگیشن ہاں کریں، جی۔ آپ اس کی بات کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں ایز اٹ از. تو مطلب سر ہم اس کو کافی سارے لوگوں کا اس کے اوپر اعتراضات ہے کہ یہ خالی نام دیا گیا ہے اسلامک بینکنگ کا، کہانی وہی کی وہی ہے، اندر کھاتے وہی چل رہے ہیں جو کہ ہیں، وہی سارے کے سارے انٹرسٹ لگتے ہیں، وہی سارا کچھ لگتا ہے۔ دیکھیے آپ کبھی بھی کسی سسٹم کو آل آف سڈن چینج نہیں کر سکتے، کبھی بھی دنیا میں سڈن چینج جب کریں گے بڑی تباہی نکلتی ہے. ہوں ہوں، امریکنز نے ایک دم سے غلامی ختم کر کے تجربہ کر کے دیکھ لیا نا، ہاں جی، نہیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ 2022 میں جو فیڈرل شریعہ کورٹ کی ججمنٹ آئی تھی اس نے بھی 5 سال کا ایک پروگریسو فریم ورک بنانے کا حکم دیا تھا کہ آپ اس کو آہستہ آہستہ ختم کریں. اسلام کا بھی یہی مزاج ہے. ہوں 23 سال کے عرصے میں آیت با آیت واقعہ با واقعہ اسلام آتا ہے. کتنا عرصہ صحابہ شراب پیتے رہے ہیں، کتنا عرصہ صحابہ جوا بھی کھیلتے رہے ہیں ہوں، کہ ابھی تک ان کی حرمت کی آیات نہیں آئی تھیں. اینڈ اسلام ریئلائزز کی جو ہیومن سائیکالوجی ہے وہ ایسا، یعنی کہ اسلام کے اگر آپ دیکھیں جو سڈن احکام جن کو آپ نے ماننا ہی ماننا ہے پہلے دن سے، تو توحید ہے، نبوت ہے. بالکل، باقی تو نماز آہستہ آہستہ آتی ہے، رمضان کے احکام آہستہ آہستہ آتے ہیں، ایون جہاد کا پہلے اجازت دی جاتی ہے، پھر اسے کمپلسری کیا جاتا ہے، اور پھر اس پہ حدیں لگائی جاتی ہیں کہ کس کے ساتھ آپ نے لڑنا ہے، کس کے خلاف نہیں لڑنا. یہ دین کا مزاج ہے. حد یہ ہے کہ ایک تو حج بھی ایسا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دی ہوئی تھی کہ مشرکین مکہ کے ساتھ آپ کر لیں، ہوں کیونکہ فیزڈ پروگریشن ہوتی ہے. تو اگر اس وقت ہماری بینکاری جو ہے وہ فیز پروگریشن میں کہ بھی اس میں بہت سا اس میں اگر سود وغیرہ بھی شامل ہے، لیکن ایئر آن ایئر بیسس اس میں امپرومنٹ آ رہی ہے، بہتر ہو رہا ہے، اور اگلے کچھ سالوں میں وہ ساری پیوریفائی ہو جاتی ہے، تو اس پروسیس سے پھر ہمیں گزرنا ہوگا. اس پروسیس سے ہم آج بہت افسوس کی بات ہے بھائی، یہ سچ ہے کہ سودی بینکاری کنونشنل سسٹم آج پاکستان میں آپ ختم کر دیں، کل اکانومی ہماری بیٹھ جائے گی. ہاں جی، بالکل، یہ تو اتنی ڈیپلی روٹیڈ ہے. ہاں جی، تو اسلام آپ کو عقل دیتا ہے نا، سیرت ہمیں کیا بتاتی ہے کہ پروگریسو چینج کی طرف جائیں، سڈن چینج کی طرف نہ جائیں. تو پروگریسو چینج ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ہے. 27% کے لگ بھگ ہماری بینکاری جو ہے وہ ہو چکی ہے ٹورڈ اسلامک. تو یہ بڑھے گی، یہ ختم تو نہیں ہوگی یہ انشاءاللہ. انشاءاللہ سر، امید کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہو. آپ کی سر ہوئی ڈیبیٹ حارث سلطان کے ساتھ، ملحد اور سرٹیفائڈ ملحد سر، آپ وہ میں نے بھی دیکھی ہے، اس میں جو ہے وہ کیسر صاحب نے اتنے کام اور کمپوز بیٹھے رہے، اتنی ساری ایلیگیشنز اور اس طرح کی خطرناک ایلیگیشن، ہمارے جیسا جو کیا کہتے ہیں کم ایمان والا بندہ تو پتہ نہیں اٹھ کے کچھ کر بیٹھے. تو یہ سر اتنی کامنس، کمپوزنس، یہ کس طریقے سے کیسر صاحب نے ڈیولپ کی؟ میں آگے عرض کر رہا تھا نا کہ جب میرے ہم عمر لوگ درس نظامی پڑھ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس جگہ تربیت دی. اٹس پروبلی ہیز سم تھنگ ٹو ڈو ود دیٹ کہ جو غالب نے کہا تھا نا کہ غم سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے غم، بالکل، مشکلیں مجھ پہ پڑی اتنی کہ آسان ہو آسان. گئی. تو وہاں رہ کے اسلام کے بارے میں اتنا کچھ، اور میں پرٹیکولرلی میرے جو ہم عمر لوگ ہیں کہ میں یو کے میں گیا تھا نومبر 2001 میں، یعنی کہ 9/11 کے کچھ 6-8 ہفتے کے بعد. صحیح سے، وہ گرم ترین ایک دوزخ تھی اس وقت. بالکل. ویسے تو اللہ تعالیٰ والی میں اس دوزخ کی بات نہیں کر رہا، اس کی ہاں تو جی، ہاں کوئی جی، مسئلہ نہیں. صاف ظاہر اس کو ہم تو اس میں سے گزرنے کے بعد ایک اللہ تعالیٰ ایک حوصلہ دے دیتا ہے کہ آپ ان اعتراضات کو سنتے ہیں اور پھر آپ اعتراضات کو ہی ایڈریس کرتے ہیں. اور باقی جو ہمارے ہیں، آپ کو یہ بھی ایک آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو ایتھیسٹس ہیں، آپ ان سے غصہ کر کے what exactly will you achieve؟ نہ ان کے پاس آرگومنٹس میں کوئی گہرائی ہے، نہ انہوں نے دین کو پڑھا ہے. ان کے پاس تو اورینٹلسٹ کا کانٹینٹ
ایتھیسٹ نے ریوائیو کیا 9/11 کے بعد نیو ایتھیزم کی موومنٹ کے تحت، اور اس کے کئی واٹر ڈاؤن ورژن ہوتے ہمارے دیسی ایتھیسٹ تک پہنچے ہیں. نہ ان کی کوئی پرائمری ریسرچ ہے بیچاروں کی، نہ ان کے پاس کوئی اوریجنلٹی ہے، نہ ان کے پاس کوئی علم ہے، ایتھیزم کا بھی نہیں ہے، اسلام کا بھی نہیں ہے. تو پھر آپ غصہ کر کے ان کے ہاتھ کیوں مضبوط کریں؟ So all you do is کہ جس ہستی کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے اس ہستی نے تو اپنے کانوں سے بھی یہ باتیں سنی ہیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ وہ بھی تو ہم تو امتی ہیں، ہاں تو بالکل ہم بھی وہی کریں گے پھر. سر. یہ اس وجہ سے اور اس کا پھر فائدہ آپ یہ دیکھیں ہاں کہ یہ ڈبیٹ کرانے میں جو آدمی سب سے زیادہ سرگرم تھا، مجھے اس نے بعد میں ای میل کی کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں اس ڈبیٹ کے بعد. کیا بات ہے، ماشاء اللہ سے. تو میں غصہ کر کے میں دین کی خدمت کروں گا؟ وہ سر کوئی ذاتی معاملہ ہے یہ. ہاں جی ایگزیکٹلی سر. وہ اس وجہ سے اس وجہ سے کہتے ہیں کہ بڑے بڑے آپ دیکھ لیں اس ٹائم پہ جو جید عالم ہیں وہ ان چیزوں سے کتراتے ہیں کہ جی آپ لائیو، اور اسپیشلی آپ آج کل جو میڈیم ہے ہمارا سوشل میڈیم اتنا جلدی سے وائرل ہوتا ہے، تو بہت بڑی بات تھی. دیکھیں یہ جو بات ہے نا کہ ہمارے علماء کتراتے ہیں، میں یہ سینٹیمنٹ شیئر نہیں کرتا ایکچولی. ہمارے علماء یہ ضرور ہے کہ وہ اس طبقے کو اپنے لیول کا سمجھتے نہیں امپورٹنس نہیں دیتے. ہیں. یہ کیا ریف ریف بچے ہیں، کوئی یا تو ان کے لے کے آؤ، کوئی علماء لے کے آؤ. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، علم الکلام پہ آپ ہزار اعتراضات کریں، میں بھی علم الکلام کے عقائد میں بہت زیادہ نہیں جاتا، لیکن جو اس کا جو آرگومنٹیشن ہے، اس کے جو دلائل کا جو ڈھانچہ ہے، میں اس کی بات کرتا ہوں. آپ کسی بھی اسلامی مسلک کے کسی بھی مدرسے میں جہاں پہ کسی نے علم الکلام پڑھا ہوا ہے، اس اسٹوڈنٹ کو لے کے آپ دنیا کے سب سے بڑے ایتھیسٹ کے سامنے بٹھا دیں کہ بات صرف لاجک پہ ہوگی، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ ہمارے مدرسے کا اسٹوڈنٹ اس کو حیران کر دے گا. بالکل. یہ بات لاجک پہ آتی ہے نا، جب استخراج پہ جب یہ دے آر روتھلیس پیپل. تو یہ تو اسٹوڈنٹس کی حالت ہے. جو ان کے اساتذہ ہیں وہ تو جب آپ یعنی حیران رہ جاتے ہیں کہ علم کی اتنی گہرائیاں. وہ صرف اس طبقے کو سمجھتے ہیں یہ ریف ریف لوگ ہیں، کوئی ڈبیٹ کریں تو کچھ پراپر آدمی سے کریں. تو بہرحال اچھی بات ہے کہ وہ اپنے مدارس میں طے کر رہے ہیں. اس سے زیادہ اچھی بات ہے کہ میرے جیسے کم علم آدمی کو بھی اپنے مدارس میں جگہ دیتے ہیں کہ میں بھی وہاں پہ جا کے ٹریننگ سیشنز وغیرہ کنڈکٹ کرتا ہوں کہ جو ماڈرن چیزیں ہیں ان کو اسیمیلیٹ کریں ہم کلاسیکل جو مباحث کے طریقے ہیں ان کے ساتھ. تو یہی ہوتا ہے پھر کہ ایک نئی چیز ڈیولپ ہوتی ہے، نئی سوچ سامنے آتی ہے. تو یہ بات ہے، ایسا میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس چیز سے کتراتے ہیں. سمپلی ڈونٹ تھنک کہ میں ٹیسٹ پلیئر ہوں تو میں گلی محلے کے بچے کے ساتھ کیوں کھیلوں میں. لیکن سر آپ جو علماء کرام کا یہ جو سٹانس آپ بتا رہے ہیں، یہ سلولی سر جو بالکل ہی ایسا سمجھے کہ کم عمر کھلاڑی ہیں، یہ سلولی ہمارے معاشرے میں یہ سریت کرتا جا رہا ہے، اور کہیں نہ کہیں امپیکٹ ڈال رہا ہے ان مائنڈز کے اوپر جو کہ کم علم ہیں، جو کہ جن کا ایمان کامل نہیں ہے. تو کیا ہمارے علماء کرام کو یہاں پہ اسٹینڈ نہیں لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ کہیں چلو لیٹ ہم پلے، اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. بالکل درست بات ہے آپ کی، کرنا چاہیے، زیادہ کرنا چاہیے. اور اب آہستہ آہستہ سمجھنا بھی شروع ہو گئے ہیں. میرے مختلف مسالک میں جا کے بات کی ہے کہ ہمیں ایک یونائٹڈ بورڈ چاہیے. سب نے اگری کیا ہے کہ ہم ایک بورڈ بنائیں گے جس میں ہمارا ایک اپوائنٹڈ عالم دین ہوگا. سلیبس کے طور پہ اس کو ہم انشاءاللہ عام کریں گے. ہم خود ایک کمپین پوری اس پہ سٹارٹ کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ، مساجد میں، گھروں میں، اسکولوں میں، کہ دیکھیں ایول جہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے وہیں پہ جا کے اس کو ہاں جی سر، ٹیکل کرتے ہیں. ویٹ مت کریں گے، بڑا ہو پھر ہمارے. ایگزیکٹلی. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے علماء کسی حد تک اس معاملے میں سلو ضرور رہے، اور اس کی وجہ بھی یہ رہی کہ اتنی تیزی کے ساتھ علماء کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی گئی پاکستان میں. 20 سال دہشت گردی، BBC، CNN، ایون پاکستان کا اپنا میڈیا، جی سر، اتنا زیادہ انہوں نے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی کہ ان لوگوں کو بہت زیادہ پریشر میں رکھا گیا. اور یہ ایک عجیب بات ہے کہ تھوڑا سا ضمنی طور پہ میں آف ٹاپک جا رہا ہوں، کہ جو چیز ہمیں سمجھ نہیں آتی وہ ہمارے دشمن کو بڑی اچھی طرح سے سمجھ ہے. آپ دہلی کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، علماء کو چونکوں میں ٹانگا گیا ہے. جی بالکل.
because they realized کہ یہ طبقہ اگر بیچ میں سے ہم نکال دیتے ہیں نا ہاں تو پیچھے پیچھے بچتا کچھ ہاں نہیں جی ہے. میں خود ایک زمانے میں نا بڑا سمجھتا تھا کہ یار یہ مولوی نے اسلام کا بڑا مذاق کیا ہے کہ but then I realized کہ آپ اتنے صدیوں کی تاریخ دیکھیں, یہ ایک ایسا طبقہ ہے کہ اس نے اسلامک آرتھوڈاکسی کو ہمیشہ مینٹین رکھا ہے. کتنی ہی چیزیں آئی ہیں اس کو فرنٹ کرنے والی اپنے وقت کے ساتھ ختم ہو گئی. جی بالکل. اب وہ اپنے زمانے میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس کو آپ ختم کر ہاں سکتے جی ہیں. بالکل معتزلہ کی پیک پہ کوئی آدمی نہیں سوچ سکتا تھا, صحیح بات ہے. فلاسفہ کی پیک پہ کوئی آدمی نہیں سوچ سکتا تھا کہ یہ بھی ختم ہو جائیں گے. اور بہت بڑے بڑے ایسے ایسے فتنے آئے. سر وہ کیا نام ہے ان کا, مغلوں والا سر, وہ بھی مغل تو بیسکلی جب اسلام ضرورت ہوتی تھی تو استعمال کر لیتے تھے, جب نہیں وہ تو ہر بادشاہی ان کا ایک فلکچویٹ کرتا رہا ہے. تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو جو علماء کا جو ہے کہ ان کو آپ ڈسکریڈٹ کر دیں, تو یہ پاکستان میں اتنی تیزی کے ساتھ ہوا کہ ان کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی گئی. دہشت گردی, ہر روز بم بلاسٹ, یہ وہ وغیرہ وغیرہ, روتھلیس, امریکہ, یو کے, آسٹریلیا, ان سب کے جو نیریٹیوز ہیں وہ آ رہے ہیں, کینیڈا, سارے اس میں شامل تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ they were taken by surprise. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس سے پہلے ہماری جو مباحث تھیں وہ کس چیز پہ تھیں, نور بشر, حضر ناظر, ہاں جی بالکل اسی much of focus was there. لیکن اب وہ شفٹ ہونا شروع ہو گیا ہے کہ ہمارا کامن کوز تو جو ہے وہ اس طرف ہے. تو اٹ از گیٹنگ بیٹر, انشاءاللہ اگلے سالوں میں مزید بہتری آئے گی. سر اگین ہم امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا بہتری لے کر آئیں. اچھا سر, اب جو ہے نا آپ کی تھوڑا سا اور ایک اور شخصیت پہ بات کریں گے, انجینئر محمد علی مرزا سر. انیشیلی سر آپ نے ان کا پوڈ کاسٹ بھی کیا, اور آپ کے جو ہے نا وہ اتنے کو خاص اختلافات بھی نہیں تھے. تو کون سی سر وہ کہتے ہیں نا بون آف کنٹینشن, تو وہ کون سی ایسی کیا ریزن ہے بیسک جس کی وجہ سے آپ کو ان سے اختلاف ہوا؟ یہ جو سیکولرزم کو پروموٹ کرنا, ریلیجس آرتھوڈاکسی کو, اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ وہ ریلیجس آرتھوڈاکسی اور روایت پسندی کے ہمیشہ خلاف ہیں. دیر از اے ریزن کہ وہ جتنا بھی اسلام کے اوپر ڈبیٹس کرتے ہیں, صوفیزم پہ کرتے ہیں, بزرگوں کے بارے میں, مشائخ کے بارے میں جو کہتے ہیں, میں اسے اتفاق کروں یا اختلاف کروں, میں کبھی اس میں بات نہیں کرتا, کیونکہ اس کا تعلق ایکچولی اسلام کی روایت پسندی کے ساتھ ہے. اور اس کا پہ جواب دینے والے بہت سے لوگ ہیں. صحیح. ان کو تصحیح کرنے والے, انجینئر صاحب سے اتفاق کرنے والے لوگ ہیں. تو وہ ایک اسپیشلسٹ فیلڈ ہے جس کے لوگ ہیں, وہ ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں. میرا مسئلہ یہ تھا, جس وجہ سے میں پوڈ کاسٹ کرنے بھی گیا, کہ پاکستان بھر کے سیکولر, کیونکہ انجینئر صاحب اس جگہ پہ جا چکے ہیں علماء سے مخالفت کرتے کرتے, کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ جو دشمن کا کیا کہتے ہیں, دشمن کا دشمن آپ کا دوست بن جاتا ہے. انہوں نے خود کو ایک علیحدہ بس میں چڑھانے کے لیے وہ سیکولرز کے ساتھ جا ملے. اب پاکستان بھر کے سیکولرز وہاں پہ جا کے ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں. کسی کو جا کے کہتے ہیں کہ سیکولرزم بڑی اچھی چیز ہے, کسی کے ساتھ جا کے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ قائد اعظم پاکستان ایک سیکولر پاکستان بنانا چاہ رہے تھے. کسی کو جا کے کہہ رہے ہیں کہ سوشلزم کے وہی نظریات ہیں جو اسلام کے ہیں. وہ بھی آپ کو پتہ بھی ہے سوشلزم نے کیا کیا مسلمانوں کے ساتھ. 1912 سے لے کر 1941 تک سینٹرل ایشیا میں 26,000 مساجد تھیں, جس میں صرف 1,000 رہ گئی تھی. قرآن پڑھنے پہ پابندی, اسلامی نام آپ نہیں رکھ سکتے, قرآن گھروں میں مل جائے سزائیں ہوتی تھیں. ڈو یو ایون ریئلائز مصطفیٰ کمال نے کیا کیا تھا, ہاں جی, شاہ ایران نے کیا کیا تھا, کشف حجاب کا آپ کو نہیں پتا, مجھے پتا ہے کہ انجینئر صاحب کو نہیں پتا ان چیزوں کا. جہاں پولیس کو حکم تھا کہ نقاب پوش عورتوں کے ایران میں گلیوں میں نقاب کھینچ کے تم پھاڑو, یہ ہوتی کو نقاب کرنے والی. یہ جب بھی اسلامی ممالک پہ سیکولرزم کو امپوز کیا گیا تو اس کا یہی نتیجے نکلے. ٹرکی میں تو ابھی تک سر رہا ہے نا, ابھی تک رہا. ہاں جی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ علماء کی مخالفت میں ان لوگوں کے ساتھ جا بیٹھے کہ جو بچوں کو الحاد کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو میں ان کے پاس صرف یہ بات کرنے گیا تھا کہ بھائی آپ یہ نہ کریں, اور تقریباً سبھی باتوں پہ انہوں نے اتفاق کیا, بات ختم ہو گئی. کچھ دن کے بعد انہوں نے ایک اور ویڈیو بنایا, پتہ نہیں پیچھے سے کسی نے کہا یا ان کو خود سوچا کہ میں نے کیا کر دیا, جس میں انہوں نے کہا کہ لینن نے جو ہے وہ انسانی حقوق دی, اور یہ کہ وہ لینن نے, آپ, میں نہیں کہتا کہ آپ جان بوجھ کے ایسا کر رہے ہیں, لیکن جس چیز کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے اس پہ آپ خاموش ہو جائیں, زیادہ بہتر ہے. کیونکہ مجھے یہ تکلیف ہو رہی ہے کہ پاکستان میں سوشلسٹس نے کو سوشلزم اور الحاد ساتھ ساتھ جاتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر سوشلسٹ ملحد ہوتا ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ ان کی بڑی لمبی تاریخ ہے. جی بالکل. 70-80 سال ان کی جو اسٹیٹ پالیسی رہی ہے وہ ایتھیزم کی رہی ہے, جس میں ان لوگوں نے چرچز اڑائے, جس میں ان لوگوں نے مسجدیں برباد کی, جس میں ان لوگوں نے سزائیں دی مسلمانوں اور کرسچنس کو.
کہ پاکستان میں انہوں نے اپنے ونگز بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ وہ بچوں کو الحاد کی طرف لے کے جا رہے ہیں. وہاں پہ وہ لینن کو پڑھاتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ لینن کے وہ نظریات ہیں جو نبی علیہ السلام کے تھے آپس میں ملا دیتے ہیں, اور لینن ایک دہشت گرد آدمی ہے. 10,000 سے لے کر 10 لاکھ تک لوگ اس کا خون اس کے ہاتھ پہ ہے. بالکل. چیکا کو جس طرح سے اس نے یوز کیا. مجھے پرابلم یہ ہے کہ آپ جب اس کو ایک سافٹ چہرہ پیش کریں گے, کل ہمارے سوشلسٹ ایتھیسٹ پاکستان کی یونیورسٹی میں کسی اسٹوڈنٹ کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ لینن نے ایسا کیا, اس کے ذہن میں انجینئر صاحب کے 25 لاکھ کی آپ کی فالوئنگ ہے, وہ آ جائے گا کہ لینن تو بڑا اچھا آدمی تھا. وہ اس کو ملحد کر رہے ہیں اور آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو ان کے حوالے کر رہے ہیں. مجھے یہ ایشو تھا. اس پہ میں نے جواب دیا ان کو کہ انجینئر صاحب میری تو آپ سے بات کلیئر ہوئی ہے اور آپ نے تو بڑی اچھی باتیں کی تھیں پوڈ کاسٹ میں, تو پھر آپ نے وہی لینن اسٹارٹ کر دیا ہے. لینن نے حقوق دیے ہیں لوگوں کو. آر یو آؤٹ آف یور مائنڈ؟ اور آپ اس کو گلوریفائی کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر ایک سلسلہ چل نکلا, پھر وہ چیزوں کو ذاتیات پہ لے کے تو مولویوں کا ایجنٹ ہے, پھر یہ ہے اور وہ ہے. میں اتنے پیٹی لیول پہ ان سے آنا, میرے آج بھی ان سے بیسکلی 2 ہی پرابلمس ہیں. ایک رینڈ کارپوریشن والے کے مسلمانوں والا کام چھوڑ دیں, قادیانیوں کی سپورٹ چھوڑ دیں, دیٹس اٹ. یہ 2 کام وہ آج چھوڑ دیں, میرا ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے. ویسے اب پچھلے کچھ ٹائم سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے رویے میں کچھ تبدیلی آئی ہے ان دونوں چیزوں کے حوالے سے, تو وہ چھوڑ دیتے ہیں. تو میرا کیا اختلاف سر سیکولرزم پہ آپ نے جو ان کو ایک ڈیفینیشن بھی پڑھ کے سنائی تھی, اس کے اوپر انہوں نے آنسر بھی کیا تھا کہ وٹ ہی تھاٹس اور کس طرح کا وہ ریفرنس دینا چاہ رہے تھے. کیا انہوں نے آنسر کیا تھا کہ نہیں یہ میری ڈیفینیشن ہے. اسلامک سیکولرزم میں بھی انہوں نے یہی بات کی کہ نہیں میں تو اس کی بات ہی نہیں کر رہا, میں تو اسلامک سیکولرزم کی بات کر رہا ہوں کہ میری ڈیفینیشن ہے. دیکھیں جو اسٹیبلش ٹرمز ہیں, بات میں نے پوڈ کاسٹ میں کہی بھی تھی کہ اسٹیبلش ٹرمز کا مطلب آپ خود نہیں نکال سکتے, اس لیے وہ اسٹیبلشڈ ہوتی ہیں. انجینئر صاحب پتہ نہیں UK جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں, مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن ایک کوئی تھم دل میں نے دیکھا تھا جس پہ لکھا ہوا تھا کہ انجینئر صاحب UK کب جا رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے, لیکن لیٹس اسیوم کہ وہ جا رہے ہیں. صحیح. ان کے اور ان کے اسٹوڈنٹس کا نا ایک سگنیچر ایک جیسچر ہے. میں صرف ایک دفعہ کروں گا, وہ بہت بدتمیز جیسچر ہے, صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے. ایسے انہوں نے کیا ہوتا ہے. آپ UK میں جائیں, وہاں پہ کسی پبلک ٹرانسپورٹ میں بیٹھ کے کسی گورے کی طرف آپ یہ نشان ایک دفعہ کر کے دیکھیں, وہ 32 کے 32 توڑ کے آپ کے ہاتھ میں دے گا. اسے آپ کہیں نا کہ نہیں میں نے اس پہ اپنی ڈیفینیشن اپلائی کی ہوئی ہے, میں تو اس کو وکٹری سمجھ رہا ہوں, تو وہ آگے سے 2 اور منہ پہ لگائے گا کہ اس کا مطلب گالی ہے, اور دنیا میں اس کا مطلب گالی ہی ہے. اس کا مطلب وکٹری نہیں ہے. وکٹری والا جو ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے, آپ ہاتھ کو الٹا کریں وہ گالی ہوتی ہے. آپ کسی کو جا کے کہیں UK میں کہ نہیں میرا تو اس کا مطلب اور تھا, وہ یقین کرے 2 اور لگائے گا اوپر سے کہ ایک تو بدتمیزی اوپر سے بتا رہے ہو, مطلب اور تھا. پھر مطلب نکالنے کون سا مسئلہ ہے. انجینئر صاحب مرزا ہیں, ان کے اسٹوڈنٹس کو کوئی آدمی آئے مرزائی کہنا شروع کر دے اور کہے کہ نہیں میرا مطلب وہ والا نہیں ہے, لیکن سب کو پتا ہے کہ مرزائی کون ہوتے ہیں. انجینئر صاحب کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ ان سے غلطی ہو جاتی ہے, وہ اس پہ پھر اس کی جو ہے وہ اسے کیا کہتے ہیں پیوند کاری شروع کرتے ہیں, اور اس سے وہ صلاحی اور زیادہ بدنما ہو جاتی ہے, اور ان کے اسٹوڈنٹس بیچاروں کے حصے میں کام آ جاتا ہے کہ اس کو اور بدنما کرتے رہیں. تو رفو گری علم کے اندر نہیں ہوا کرتی. علم کے اندر ہوتی غلطی ہوگی, یہ پٹ یور ہینڈ اپ, اپولوجائز, موو آن, یہ ذمہ داری ہے آپ پہ. تو یہ ان کی یہ چیزیں ہیں, اگر وہ چھوڑ دیتے ہیں تو میرا کیا اختلاف ہے ان سے. سر بہت سے جو ہے نا لوگ ہیں ان کو کریڈٹ کرتے ہیں کچھ چیزوں کا. مثال کے طور پر سر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے نا آڑے ہاتھوں لیا یا چیلنج کیا, مطلب میں کوٹ کر رہا ہوں, آپ نے سنا بھی ہوگا بہت سے لوگوں سے کہ انہوں نے بڑے مسائل کو چیلنج کیا, اور جو نوجوان نسل ہے ان میں ایک بہت سے ان کے فالوورز ہیں جن کو انہوں نے جو ہے وہ ایک نئی تحریک پیدا کی. ڈسکریڈٹ کریں گے اس بات سے ان کو, یا کہیں گے یہ ٹھیک نہیں؟ ٹو اچیو واٹ؟ سر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جتنے بھی ہمیں بتایا گیا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں ٹھیک نہیں تھیں. انجینئر صاحب کی سائیکالوجی کو سمجھنے کی کوشش کریں. جو چیزیں بتائی گئی ہیں, ایک ہوتی ہے فکری ارتقاء ہوتا ہے, ایک جنریشن میں آپ کا اختلاف ہوتا ہے, دوسری جنریشن میں ایکسیپٹنس آنا شروع ہوتی ہے, تیسری میں کوپریشن سٹارٹ ہوتا ہے, چوتھی پانچویں تک چیزیں نارمل ہو جاتی ہیں. ہاں جی. جو بریلوی کتب میں لکھا ہوا ہے آج بھی لکھا ہوا ہے نا, تبدیل تو نہیں ہوا. جو دیوبندی کتب میں لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے, تبدیل تو نہیں ہوا. صحیح. لیکن اس کے باوجود اسلامی نظریاتی کونسل میں لوگ سارے اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں نا. بالکل. وفاق المدارس جتنے ہیں سب کا آپس میں اتفاق ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ لوگ فکری ارتقاء کے مراحل سے گزر رہے ہیں, ان چیزوں سے اب آگے بڑھ رہے ہیں. انجینئر صاحب کیا کرتے ہیں,
وہ کرید کرید کے زخم کرید کرید کے دے تمہارے بابے نے یہ تو وہ آدمی چاہتا ہی نہیں ہے کہ امت کے اندر اتفاق پیدا ہو. ہاں جی ہاں جی. what the man wants to achieve is ہوں کہ میں ان سب لوگوں کو توڑ کے میں اپنے ساتھ ملا لوں. ہوں اوکے فیئر انف. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد میں ان کو یہ بتاؤں کہ سیکولرزم اچھی چیز ہے، لینن اچھا آدمی ہے، ہوں اسرائیل کے خلاف بات نہ کرنا. ہمارے پاس F-16 ہے، ان کے پاس F-35 ہے، 16 دونوں 32 3 35. فار گڈنس سیک یو آر این انجینئر، ہوں. یو شوڈ نو دیز تھنگس کہ یہ کوئی نومیریکل سیکوینس نہیں چلتا ہے. صحیح. پر ہر وہ چیز جو امریکہ کے حوالے سے اسرائیل کے حوالے سے صرف ایک چیز کا جو بخار ہے ان صاحب کو کہ میری بات مختلف لگے، بس ہوں میں کوئی ایسی بات کہہ دوں. اینڈ وٹ ڈو یو وانٹ؟ میں چاہتا ہوں جی کہ آپ جب تک آپ خود کو مضبوط کریں، اور دوسری بات ہے مضبوط کرنے کی کوشش کی تو ساتھ تھپڑ بھی پڑیں گے. ہوں. وٹ ڈو یو وانٹ؟ کیا چاہتے ہیں آپ آخرکار؟ میرا ان سے ان چیزوں پہ مسائل ہیں. باقی وہ جو مسالک کی باتیں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ ہمارے امان بھائی جو ہیں ایون والے، وہ کہتے ہیں کہ یہ سم تھنگ لائک میٹیریلسٹک اہل حدیث ہیں، کچھ اس طرح سا وہ ایکسپریشن استعمال کرتے ہیں. ٹھیک. تو ٹھیک ہے، وہ ان کا حق ہے. اسلام کے اندر ایک ریکگنائز پوزیشن ہے، وہ اس کو رکھیں، اس کو بیس بنا کے ہر چیز کو غلط کہیں. لوگ ان کو جواب دیں گے، کچھ اختلاف کریں گے، کچھ اتفاق کریں گے. میرا اس پہ کوئی تبصرہ نہیں ہے. سیکولرزم، ایتھیزم، یہ میری فیلڈ ہے. اور میں ان کے پیچھے قادیانیت کو دیکھتا ہوں، پاکستان میں سیکولرائزیشن پھیلانے والے میں. صحیح. ہم نے قادیانیوں کے مربی دیکھے ہیں جو الحاد پھیلا رہے ہیں. ہوں. وہ میرا پرابلم ہے. جب آپ ان کے ساتھ جب کھڑے ہو جائیں گے، سیکولرز کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، پھر میں یہ منافقت تو نہیں کر سکتا کہ میں ایک کلین شیو سیکولر کے خلاف تو بات کروں اور اس کے خلاف بات نہ کروں جو میری ہی صفوں کے اندر گھسا ہوا ہے اور اس نے صحیح. پگڑی پہنی اور داڑھی رکھی ہوئی. یہ زیادہ خطرناک ہے اس طرح کا آدمی. صحیح صحیح سر. سر لیکن وہ جو انجینئر صاحب کہتے ہیں جی کہ کیسر صاحب جو ہے نا وہ جاتے ہیں سم ٹائم جو ہے نا قادیانیوں سے ڈیبیٹ ہار جاتے ہیں، کبھی مولد سے ڈیبیٹ ہار جاتے ہیں. اس کا کیا آپ رسپونڈ کریں گے؟ This is the problem and it's something he needs to understand. میری کبھی کسی قادیانی سے ڈیبیٹ ہوئی نہیں ہے. میں نے 2 شرطیں رکھی ہیں. ایک مربی ان کا دونوں شرطیں ایکسیپٹ کرنے کے بعد وہ بھی مفرور ہو گیا. اور شرطیں میری یہ تھی کہ ایک تو آپ لکھوا کے لیں کہ آپ کی بات کو آپ کا کوئی مستند ادارہ جو ہے وہ آنر کرے گا کہ آپ واقعی قادیانیت کے ویوز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. صحیح. اور دوسری میری شرط تھی کہ سوری وہ بات کرتے کرتے میرے ذہن سے نکل گئی. واز اے ویری ریزنیبل تھنگ. وہ دونوں ہی مان لی گئیں اور اس کے بعد وہ آدمی وہ مفرور ہو گیا. اب رہ گئی یہ بات اپنا ملحد والی. چونکہ انجینئر صاحب ظرف کے معاملے میں بہت مفلوق الحال ہیں، تو انہوں نے ایک ملحد کا ایک ویڈیو جس میں وہ مجھے گالیاں دے رہا ہے، اور اس کی گالیوں کو میں سمجھتا ہوں. میرے لیے تو بڑی اعزاز کی بات ہے، مجھے اپنے دین کی وجہ سے گالیاں پڑی. اس کی میں مجبوری کو سمجھتا ہوں کہ اس نے اعلان کیا ہوا تھا کہ کوئی 1.5 لاکھ لوگ پتہ نہیں اس کو دیکھیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. تو اس ڈبیٹ کا نتیجہ کیا نکلا کہ کتنے لوگ اس کے بعد مسلمان ہوئے، کتنی ای میلز مجھے بعد میں آئیں. ساؤتھ افریقہ میں پورے گروپ لوگوں کے جو انٹرنیٹ کی ڈبیٹس میں جا رہے تھے، ان کی طرف سے ای میلز آنا کہ ہم اسلام کی طرف ہو گئے ہیں. جس آدمی نے بہت زیادہ آگے میں نے بتایا ڈبیٹ کے لیے بہت جس نے کوشش کی، اس کی ای میل مجھے آئی کہ بس میں تو مسلمان ہونا چاہتا ہوں اب. تو اس کی تو گالیاں دینا مجھے سمجھ آتا ہے. صحیح. انجینئر صاحب نے اپنے دکھ دھونے کے لیے وہ سارا ویڈیو صرف اس لیے چلا دیا کہ وہ گالیاں رپیٹ ہو جائیں ایک دفعہ، اور جواب وہی دیا جو میں نے دیا تھا. اس میں فرق نہیں ہے. اب میں انجینئر صاحب سے بالکل میں ذاتی طور ان ذاتیات پہ نہیں الجھنا چاہتا. ایک طرف وہ ملحد ہے، وہ انجینئر صاحب کو بڑا اٹھا رہا ہے. میں نے پھر بھی ان کو میسیج بھیجا، میں نے کہا ویڈیو بھی بنایا اور ان کو پرائیویٹ میسیج بھی بھیجا کہ ان شارک سے خود کو بچائیں. آپ کو کچھ ہو جاتا ہے تو اس کا کیا بگڑے گا؟ صحیح. ٹھیک ہے. لیکن میں تو اس چیز کو مائنڈ نہیں کرتا. ہاں یہ ہے کہ ایک مسلمان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اپنی ذاتی دشمنی میں، ذاتی بغض اور عناد میں
وہ کسی غیر مسلم سے اپنے مسلمان بھائی کو گالیاں نہ پڑھوائے. صحیح ہے. یہ ڈیسنسی ہونی چاہیے تھی. بالکل. تو میں نے تو مائنڈ نہیں کیا، لیکن آپ اللہ کا نظام دیکھیں کہ ان کے اپنے اسٹوڈنٹس جن کو وہ اشرا مبشرہ کہتے ہاں ہیں، جی. وہ کسی آدمی نے انجینئر صاحب کو گالیاں دی تو اس آدمی نے غصے میں وہ ساری ویڈیو چلا دی کہ دیکھیں ان کی زبان کیسی ہے. آپ ایک ملحد سے مجھے گالیاں پڑھوا رہے تھے، آپ کے اسٹوڈنٹ نے ہاں جی. آپ کے اپنے ہی پلیٹ فارم پہ آپ کو گالیاں پڑھوا دی. میں یہ نہیں کہتا، میں انجینئر صاحب والی بات نہیں کروں گا پھر میری کرامت ظاہر ہو گئی، نہیں. I don't make those claims. لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ ہی از دیٹ ٹائپ آف پرسن. لیکن میں اس لیول پہ میں چاہتا نہیں کہ میری یہ پہچان بنے کہ میں اس لیول پہ الجھا تھا. سیکولرزم والی بات، قادیانیت والی بات، وہاں پہ ان سے میرا اگر وہ اختلاف رہے تو میرے لیے وہ زیادہ اچھی پہچان ہے. سر آپ ویڈیوز بھی، یہ مبارک ثانی کیس آیا اور وہ ساری چیزیں آپ کی ویڈیوز بھی آئیں جس میں آپ نے اکثر ایک ٹرم یوز کی کہ ہی از دا فرنٹ مین آف دا قادیانیز. تو سر یہ تو بہت کس طرح کلیم ہوا؟ کیا یہ آپ ان کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہی از اے قادیانی، یا پھر کہ ہی دیکھیں سر، اگر فرنٹ مین کہتے ہیں تو فرنٹ مین تو ریپرزینٹیو ہوتا ہے نا، جو پیچھے سے ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. میں صرف ایویڈنس لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. آپ اس سے کوئی بہتر لفظ کہنا چاہتے ہیں، اگر میں ٹھیک نہیں کہہ رہا تو وہ آپ کا رائٹ بنتا ہے. صحیح. اب محمد امتیاز صاحب اور عدنان رشید صاحب، ان لوگوں نے ایک نیا، آپ کہہ لیں کہ ایک نئی فریشنس اس ڈبیٹ کے اندر لے کے آئے، اسلام ورسز قادیانیت. ان کے کام کی وجہ سے کتنے ہی قادیانی ہیں جو قادیانیت چھوڑ کے اسلام میں آ گئے. جی. جہلم میں اس بات کی تکلیف کا کوئی بنتا ہے کوئی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. اچانک ہی شروع ہو گئے. وہ جس نے چھوٹی سی داڑھی رکھی ہے اور دوسرا ہے پتہ نہیں کوئی وہابی ہے، میں نہیں جانتا کون ہے، یہ ذلیل ہو گئے ہیں قادیانیوں کے ہاتھوں، یہ ہو گئے وہ ہو گئے. وہ بھائی تمہیں کیا تکلیف ہوئی اچانک؟ جسٹ جسے کہتے ہیں نا either put up or shut up. ہاں جی، بالکل. زیرو ایکسپیرینس ہے آپ کا ڈبیٹ کا. پھر یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں میں نا کیپیبلٹی نہیں ہے. وہ عدنان رشید جیسا آدمی جو اسپیکرز کارنر میں جا کے، میں نے اپنے ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ ایک شیر کا کلیجہ چاہیے وہاں پہ جا کے بات کرنا. بالکل. اینڈ دا مین اسپینڈز موسٹ آف ہز ٹائم دیئر. آپ اس کو جج کر رہے ہیں، اس آدمی کو جج کر رہے ہیں کہ اس کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. اس کی وجہ سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں قادیانیت چھوڑ کے. آپ کو بلا وجہ تکلیف ہونا شروع ہو گئی. پھر جھوٹ پہ جھوٹ بولنے. قادیانیوں نے ایک پروپیگنڈا کیا کہ بات امتیاز صاحب کی ہو رہی ہے ایک کسی قادیانی سے، جس پہ انہوں نے کہا ختم نبوت پہ ہمارا اجماع ہے. اب قادیانیوں کے پاس کا کوئی جواب نہیں ہے کہ واقعی ہی ہر مسلمان ملک کا اجماع ہے. فک انٹرنیشنل اکیڈمی 57 کنٹریز مسلمانوں کے ریپرزینٹیڈ ہے وہاں پہ. سب نے لکھ کے دیا ہوا ہے کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ قادیانیوں کے لیے بہت بڑی تکلیف کا باعث ہے. اس ڈبیٹ کے اندر یہ حصہ ختم ہو گیا. آگے جا کے ایک دیوبندی کتاب کے اوپر تبصرہ ہوا جس پہ کوئی امتیاز صاحب نے نہیں کہا کہ سب کا اتفاق ہے. بھئی یہ کالم دین ہے، ان سے کوئی اتفاق کرے گا کوئی اختلاف کرے گا، ایسا ہی ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھو جی، اس نے کہا ہے کہ اس پہ ہم سب کا اجماع ہے. انہوں نے جلدی جا کے مختلف علماء سے بیان لیے کہ آپ کا اس کتاب پہ اتفاق ہے، تو انہوں نے کہا جی نہیں ہے. انہوں نے کہا جی اجماع ٹوٹ گیا. انجینئر صاحب کی پاچھیں کھلی ہوئی ہیں سارا. اور پھر ذلیل ہو گئے. میں نے کہا تھا نا یہ ذلیل ہوں گے، یہ ایسے ہے یہ ویسے ہے. ان کے اسٹوڈنٹس بھی شروع ہو گئے کہ انہوں نے کہا کہ فلاں کتاب پہ سب کا اجماع ہے. میں نے امتیاز صاحب سے بات کی، ملیشیا میں ہم دونوں اکٹھے تھے. میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے دوبارہ اپنا ویڈیو دیکھا. انہوں نے کہا مجھے پتہ ہے. میں نے نہیں کہا میں کنفرم کرتا ہوں. پھر کنفرم کیا انہوں نے. پھر ساری کی ساری باتیں انہوں نے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے. پھر انہی علماء سے میں نے بات کی، ان کے ویڈیوز آڈیو بیان لیے. انہوں نے کہا جی کہ نہیں، ختم نبوت پہ یہ بات کہی گئی تھی کہ ختم نبوت پہ سب مسالک کا اجماع ہے، وہ ہے. اب فرنٹ مین اور کسے کہتے ہیں کہ ایک آدمی بغیر کسی وجہ کے، سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ کیا اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے؟ ہاں شاید یہی سوال تھا. آگے سے ایک آدمی جواب دے کہ ہاں جی، سورہ معاہدہ میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی عورتیں بھی حلال ہیں، شادی آپ کر سکتے ہیں، اور ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے. اب اس سوال میں کوئی قادیانیوں کا ذکر ہے؟ نہیں، سمپل سا سوال ہے. ساتھ ہی جگہ بنا کے، اور اگر اہل کتاب کا حلال ہے تو پھر قادیانیوں کا بھی حلال ہی ہوگا، اس لیے کوئی اہل کتاب سے بہتر ہے. فرنٹ مین اور کسے کہتے ہیں کہ جہاں ان کا تعلق ہی نہیں ہے. کسی نے یہ پوچھ لیا کہ قادیانی لڑکی سے شادی جائز ہے، آگے سے کہہ دیا انہوں نے نہیں، یہ تو آپس میں فرقوں والوں کی بھی جائز نہیں ہے. تو قادیانی کیا کہہ رہے ہیں؟ قادیانی یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے برصغیر کے کچھ مسالک یا کچھ فرقے
ان کے بزرگوں نے ایک دوسرے کو کافر کہا ہوا ہے، ہوں، تو جیسے سب نے سب کو کافر کہا ہوا ہے ہمیں بھی کہہ دیتے ہیں، تو خیر ہی ہے، کوئی بات نہیں۔ ہوں، انجینئر صاحب کیا کہتے ہیں کہ بر صغیر کے کچھ فرقوں کے بزرگوں نے ایک دوسرے کو کافر کہا ہوا ہے، تو سب نے سب کو کافر کہا ہوا ہے، فرنٹنگ اور کسے کہتے ہیں؟ ہوں۔ قادیانیوں کے بارے میں یہاں تک کہ مرزا غلام احمد قادیانی لعین نے کھلم کھلا نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، سر یہ بات یہ تو غامدی صاحب بھی کہتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ان کی بھی۔ صریحاً جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ اس کیلیبر کے لوگ ہیں کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ لا علم ہے، ہوں، لا علم ہے تو علم حاصل کریں، لوگوں کو کیوں گمراہ کر رہے ہیں؟ ہوں، غامدی صاحب بیٹھے میرے ساتھ، میں ان کی کتابیں اپنی طرف سے ایک نہیں، مرزا غلام احمد قادیانی لعین کی کتابیں لائن بائی لائن پڑھ کے سناتا ہوں، اس نے کہاں کہاں نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کیسے کیسے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اس نے صرف نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، ہوں، اس نے صرف نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، ہوں، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوبارہ انکارنیشن ہونے کا دعویٰ کیا ہے کہ میں انکارنیٹ ہوں، میں دوبارہ سے وہی بن کے آیا ہوں۔ ہوں، یہ بات نبوت سے اوپر کی ہے، اس لیے یہ ساری باتیں اکٹھی کریں نا، ہوں، تو پھر آپ مجھے بتائیں میں فرنٹ مین نہ کہوں تو میں کیا کہوں؟ صحیح ہے۔ اور آخری چیز، انجینئر صاحب کا نیٹ ورک، ان کا عشرہ مبشرہ پارٹی جو ہے، ہوں، اللہ معاف کرے، وہ چلا رہے ہیں قادیانیوں کی ویڈیوز ہوں، اور قادیانی چلا رہے ہیں ان کی ویڈیوز، صحیح۔ آپس میں سارے اکٹھے ہیں۔ جب بھی تکلیف جناب نگر میں ہوتی ہے چیخیں جہلم سے نکل رہی ہوتی ہیں، ہوں۔ میں کیا کہوں فرنٹ مین نہ کہوں تو؟ سر اس پہ میں ایک دو پوائنٹ لینا چاہ رہا تھا لیکن ٹائم ہو زیادہ، اور غامدی صاحب کے اسپیشلی اس حوالے سے، لیکن سر اب یہ جو آپ کی اور انجینئر صاحب کی ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ میرے جو اختلاف ہیں دو باتوں کے اوپر ہے، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کیسر صاحب اور انجینئر صاحب کہیں پہ کولیبریٹ کریں اور دیکھیں بڑی قدور شخصیات ہیں اس حوالے سے، تو اس کو جو ہے نا کسی ایک پازیٹیو وے کی طرف لے کر جائیں؟ ایسا ممکن ہے؟ ون پیج پہ آنے کے چانسز ہیں؟ یہ دو چیزیں چھوڑ دیں، بات ختم ہو جائے گی۔ کوشش کی ہے سر آپ نے کبھی ایسے کہا ہو کہ بھائی یہ چیزیں ہیں، ان چیزوں کو بیٹھ کے کرتے ہیں، لیٹس ڈیبیٹ، یا جو بھی آپ کہتے ہیں مناظرہ جسے کہتے ہیں ہم، جس طرح حنیف قریشی صاحب والا بھی ہوا تھا واقعہ، اور بھی ہوئے تھے، تو اس طرح آپ ان کو ڈبیٹ کا دعوت، تو میں نے بہت دفعہ کہا ہے، تو کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں ہے ان کا؟ نہیں نہیں، انجینئر صاحب ڈبیٹ جو ہے نا وہ اٹس ناٹ فار دا فریجائل۔ صحیح، وہ نہیں کرتے ویسے بھی، وہ حنیف قریشی صاحب بھی ہو گیا، طارق مسعود صاحب ہو گیا، کسی کے ساتھ بھی انہوں نے نہیں کی تھی، بعد میں پھر میرے خیال میں ان کے معاملات جو ہے نا وہ ٹھیک ہو گئے۔ اب ہم امید کرتے ہیں کہ ون پیج پہ جو ہے نا آ جائیں کیسر صاحب اور انجینئر صاحب۔ میں نے کہا نا یہ دو چیزیں چھوڑ دیں، ٹھیک میرا ٹھیک۔ کیا اختلاف ہے؟ اچھا سر، نیکسٹ ہماری جو ایک شخصیت ہے وہ ہے جی سید مزمل شاہ صاحب، ایک نوجوان شخصیت جو کہ آج کل نوجوانوں میں بڑے پاپولر ہیں، اور آپ کی جو ہے نا وہ میں نے ایک دو ریسنٹ آپ کی ویڈیوز بھی دیکھی جس میں آپ نے بتایا کہ مجھے جو ہے نا ان باتوں کے اوپر ان کے اوپر اعتراض ہے۔ وہ تو ایک مطلب ایک ینگ سا بندہ ہے، کبھی آپ سے اس طرح کا کوئی نہیں ہوا کہ مزمل آ جاؤ یار بات کرتے ہیں، کیا کر رہے ہو بھائی آپ؟ میں تو ہمیشہ سب سے کہتا ہوں ہوں، کہ بات کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ڈبیٹ کرو، گفتگو کرو، آن کیمرہ آف کیمرہ، لیکن میں ایک غلط فہمی میں دور کر دوں آپ کی کہ مزمل صاحب جو ہیں وہ اب نوجوانوں میں مقبول نہیں ہیں، ہوں، دیٹ ٹائم از ڈن کون۔ اور میں ویسے بھی یہ اس طرح کے لوگوں پہ زیادہ وقت ضائع نہیں کرتا، کیونکہ یہ بیسیکلی انٹلیکچوئل پروسٹیوشن ان کا بزنس ہے۔ ہوں، یہ ماڈرن ڈے طارق فتح ٹائپ لوگ ہیں، کچھ دو تین لڑکیاں بھی ہیں پاکستان میں ایسی، کچھ یہ بھی ہیں، کیونکہ پاکستان میں تو لوگ کم سے کم حقیقت پہ نا سوال کرتے ہیں، ہوں، آپ نے یہ کیوں کہا تھا؟ ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ ان لوگوں نے کیئرفل گیم کھیلی ہے کہ پاکستان بیشنگ کرو، سڑل طریقے سے اسلام بیشنگ بھی کرو، ہوں، اور کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے اسے کسی نہ کسی طرح سے مذہب کے ساتھ جوڑ دو، اس میں سچ ہے جھوٹ ہے چھوڑ دو اس بات کو، ہوں، کیونکہ جس طبقے نے اب آپ کو سننا ہے نا، اب آپ ان لوگوں کی ویڈیوز دیکھیں، آپ نیچے دیکھیں کامنٹس کہاں سے آ رہے ہیں، ہوں، وہ پاکستان سے نہیں آ رہے ہیں۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ایک آدمی، اینڈ ہی نوز، ہی از انٹیلیجنٹ انف ٹو نو کہ اس آدمی کو فلسفی کا نہیں پتہ ہے، ہوں، اس آدمی نے اسلامک سسٹمز کو نہیں پڑھا ہوا ہے، اس آدمی کو کرنٹ افیئرس کا نہیں پتہ ہے، ہوں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو ایک ایسی جاہل نیش مل گئی ہے کہ جس کے سامنے آپ پاکستان کے خلاف بات کریں تو آپ انسٹنٹلی ہٹ ہو جائیں گے۔ ہوں، اس نے ان کو بیوقوف بنایا ہوا ہے،
انہوں نے اس کو بیوقوف بنایا ہوا ہے. میں صرف مزمل کی بات نہیں کر رہا، مجموعی طور پہ ہاں جو جی طبقہ ہے. صحیح. تو اس طرح کی جو انٹلیکچوئل پروسیٹیوٹس ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں، میں زیادہ وقت نہیں ضائع سر کرنا لیکن چاہیے. فالوورز تو آپ کہیں سے بھی ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کی ویڈیوز بھی سر سرٹن کنٹریز میں دیکھی جاتی ہوں گی. اوبیسلی ایک مائنڈ سیٹ کے لوگ تو دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو سکتے ہیں. یا بالکل ہو سکتے ہیں، لیکن وہ کون سے مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں؟ دیٹ از اے کویسچن. اگر وہ لوگ ایسے ہیں کہ آپ پاکستان کے بارے میں کچھ غلط بات کہیں، سچ کہیں یا جھوٹ کہیں، ایز لانگ ایز وہ پاکستان کے خلاف ہے، آپ انسٹنٹلی ہٹ ہیں، تو ایک آدمی نے خود کو تحریک فتح کے لیول پہ گرا دیا ہے. وائی شوڈ آئی ویسٹ مائی ٹائم آن دیٹ؟ ہاں، جس دن ڈبیٹ کے لیے حامی بھری، کوئی غلط بات کی، اور تو میں ان چیزوں کا چیک اینڈ بیلنس رکھتا ہوں، اینڈ آئی ڈونٹ اپولوجائز. وہ میں جھوٹ ایکسپوز کرتا رہوں گا. یہ لوگ ڈبیٹ سے مفرور ہوتے رہیں گے، یہ بھاگتے رہیں گے. اور اب تو ان کے جھوٹ بھی اتنے کھل گئے ہیں. پہلے تو کہتے تھے کہ ہمیں پاکستان میں لائف تھریٹس ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. میری تو کئی ایتھیسٹس، کئی سیکولر سے پاکستان میں ڈبیٹس ہو چکی ہیں. میں سارے سیکولرز کو ایتھیسٹ نہیں کہتا، لیکن پاکستان میں ہو چکی ہیں. جن سیکولر سے ہوئی ہیں کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا، اٹس آل فائن. وہ جھوٹ بھی ایکسپوز ہو گیا. وہی نوز کہ پاکستان میں اب اس طرح کا جھوٹ نہیں چلنے والا. صحیح ہے. اور میں اس لیے میں جلدی جلدی بات کر رہا ہوں کہ میں اپنا ٹائم بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا ان چیزوں صحیح پہ. if he is honest enough کہ اس کے ویوز ٹھیک ہیں، تو پبلک میں جواب دینا پڑے گا، کیونکہ ویوز سارے پبلک میں ہیں. لیکن مجھے بھی پتہ ہے، مزمل کو بھی پتہ ہے، he will never do that. صحیح ہے. he will never do that. اور میں صرف ان میں سے ایک کی بات نہیں کر رہا، میں سب کی بات کر رہا ہوں. پرویز ہود بھوئی will never have a debate with me. مزمل will never. کو ان سب کو پتہ ہے کہ یہ آسان پچ پہ کھیلنے والے لوگ ہیں. یہ بڑی جو فرینڈلی قسم کا ماحول ہے نا، جس میں آہا ہا ہا واہ واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ مقرر، یہ وہ طبقہ ہے. آئیڈیاز آپ جب ایک اپوزنگ ماحول میں لے کے جاتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ کے آئیڈیاز کی گہرائی کتنی ہے. اینڈ دے آر انٹیلیجنٹ انف ٹو نو صحیح. کہ ہم نے اس ماحول میں نہیں جانا ہے. انہوں نے وہ اپنی نیش ڈھونڈ لی ہے. پرویز ادبوائے کا سر آپ نے نام لیا، آپ کی ویڈیوز بھی آتی ہیں ان پہ. آپ نے کہا جی کہ وہ فزکس میں اتنا کمال جو ہے نا وہ نہیں کر سکے، نہ فزکس کے اوپر کوئی اتنی خاص بات کرتے ہیں، اور وہ اسلام کے اوپر اس طرح. کیا سر کیسے صاحب جو ہے نا لائر ہو کے دوسرے ہو کے اسلام کے اوپر بات کر سکتے ہیں؟ پرویز ادبوائے نہیں کر سکتے بات. نہیں کر سکتے. میں تو کہتا ہوں سب کو کرنی چاہیے، سچ بولنا چاہیے. ٹھیک سر. مجھے تو اس چیز پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ وہ ایولیوشن بھی پڑھاتے ہیں. مجھے اس چیز پہ اعتراض ہے غلط پڑھاتے ہیں، اور اتنی غلط پڑھاتے ہیں کہ چارلس ڈارون اگر زندہ ہوتا تو وہ ان سب کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا کہ پلیز مجھے بدنام مت کرو تم. یہ اتنا فارغ طبقہ ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ گیمٹس 2 سے زیادہ ہوتے ہیں. یہ اتنا فارغ طبقہ ہے، یہ ابھی تک ملر یوڈی ایکسپیریمنٹ کو ایک ویلڈ ایکسپیریمنٹ کے طور پہ لوگوں کو پڑھا رہے ہیں. یار ایولیوشن کو آپ لوگ ٹھیک سمجھتے ہو تو کم سے کم اس کے ساتھ تو دیانتداری کرو نا. ہاں جی. اب ایک ٹیلی ویژن میں پہ میری ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بات ہو رہی ہے، جس میں ان کو بڑا ہوتا ہے یہ شوق کہ جو سائنس مجھے آتی شاید کسی اور کو نہیں آتی. انہوں نے کہہ دیا یہ سائنس سے جہالت کی وجہ سے لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھ لیا کہ جناب ٹاپک یہ تھا ہمارا کہ جینڈر جو ہیں یہ سیکسز 2 سے زیادہ ہو سکتی ہیں نہیں ہو سکتی. سو واٹ ڈٹرمنٹ، جنس کو کیا چیز ڈٹرمن کرتی ہے؟ گیمٹس کرتے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ بھی میں تو ہوں گا سائنس کا جاہل آدمی، میں امپلائی یہ کر رہا ہوں. آپ مجھے بتا دیں 2 سے زیادہ اگر ہیں تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا. میزبان نے یہ بات ان سے پوچھی، آگے سے ہنس پڑے. بعد میں غالباً جنجوعہ صاحب ان کے پروگرام میں انہوں نے پوچھا، کیونکہ انہوں نے مجھ سے بات پوچھی تھی پہلے. پھر جب ان سے پوچھا تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ یہ آپ بات کسی جینیٹسٹ سے پوچھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو لائیو ٹیلی ویژن پہ چیلنج نہ کیا جائے تو پھر آپ اس طرح کا جھوٹ پھیلاتے رہیں گے. اور چیلنج کیا جائے تو آپ کہتے ہیں مجھ سے کیوں پوچھو، کسی جینیٹسٹ سے پوچھو. تو وہیں پہ آپ کہہ دیتے نا مجھے نہیں پتا، کسی جینیٹسٹ سے آپ پوچھ لیں. ہاں جی. مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں، مجھے اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اسلام پہ بات کریں. میں سمجھتا ہوں ہر ذمہ دار انسان کو کرنی چاہیے اپنی سوسائٹی میں جو چیزیں امپیکٹفل ہیں، اکانومی ہے، ریلیجن ہے، سائنس ہے، اس پہ کریں. لیکن آپ کی جو فیلڈ ہے، آپ کی جو وجہ شہرت ہے، میں آئنسٹائن کہ میں the moment you think آئنسٹائن آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ جنرل ریلیٹیوٹی، ٹائم اسپیس کرویچر، تھیوری آف ریلیٹیوٹی. آپ
شوپنہاور کی بات کریں، آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ آپ کسی فلاسفر کو، کسی سائنسدان کو آپ جب دیکھتے ہیں، آپ انسرٹنٹی پرنسپل کی بات کرتے ہیں، آپ کے ذہن میں ایک نام آتا ہے، ہاں جی بالکل. بحثیں آتی ہیں، نہیں کہ بور کا یہ خیال تھا، آئنسٹائن کا یہ خیال تھا، تو ان لوگوں کی ایک پہچان بنی ہے. دین آپ پرویز خود بھائی صاحب کا تصور کریں، آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ پردہ نارمل نہیں ہے، یا نقاب کرنا عورتوں کا نارمل نہیں ہے، یا سود کا نظام اس زمانے میں اور بات تھی، آج چیزیں اور ہو گئی ہیں. یو آر فزسسٹ فار گڈنس سیک. وجہ شہرت کیا ہے آپ کی؟ تانے دینا. صحیح. اور کیا اسلامی سسٹم پہ اعتراضات کرنا، اسلامی اکانومی کے بارے میں کہہ دینا کہ یہ دعویٰ بکواس ہے کہ اسلام کا اکنامک سسٹم ہے. ہاؤ ڈو یو تھنک کہ اتنا عرصہ اسلام کا جو رائز رہا ہے وہ کیسے رہا ہوگا؟ ٹیکسیشن کا سسٹم کیا ہوتا ہوگا؟ اسٹیٹ کا ایکسپینڈیچر کس طریقے کے ساتھ کرتی رہی ہوگی؟ ہر روز لوگ جو ہیں وہ ایک نیا سسٹم لے کے آتے رہے ہوں گے، اور صدیوں تک یہ سسٹم دنیا میں رہا. ڈو یو ریئلی ہیو ٹو بی، مطلب یہ مجھے ان لوگوں سے مسئلہ یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ اور ٹاپک سے بات کرتے ہیں. میں ایولیوشن کو بالکل میں ٹوٹلی ٹوٹلی تو نہیں، ایٹ لیسٹ اس کے جو میجر اس کے جو کلیمس ہیں میں ان کو بکواس سمجھتا ہوں. صحیح. I'm honest enough to study کہ ایولیوشن کے دعوے ہیں کیا. ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ایولیوشن کے دعوے کیا ہیں. آپ نے اسلام پہ بات کرنی ہے، اسلام کے ہر سسٹم پہ کرٹیسائز کریں. جس دین نے قیامت تک رہنے کا دعویٰ کیا ہے وہ کرٹیسزم سے بھاگے گا نہیں، عقلی لیول پہ اپنا مقدمہ لوگوں کے سامنے رکھے گا، کرٹیسزم کو ایکسیپٹ کرے گا، اس کا جواب دے گا. آپ کریں، پڑھ تو لینا اسے پہلے. بالکل. مجھے اور غور کوئی مسئلہ نہیں مجھے ان سے. صحیح سر. اور آپ نے ساتھ میں یہ بات بھی کر دی جو میں نے پوچھنا تھا آپ سے کہ کبھی آپ ڈبیٹ ہو سکتی ہے، تو آپ نے پہلے جواب دے دیا اس کا کہ ڈبیٹ تو نہیں آئیں گے نا سید. میرے ساتھ پوڈ کاسٹ کا وہ ٹائم طے کرنے کے بعد، ٹائم تو نہیں، یہ کہنے کے بعد کہ میں آپ سے کروں گا، آپ فلاں فلاں ٹائم میں بات کریں، تو جب دوبارہ میں نے رابطہ کیا تو پوڈ کاسٹ سے ہی وہ صاحب اس لیے پیچھے ہٹ گئے کہ آپ نے ایک تھم نیل میں ایک طرف میری تصویر لگائی تھی اور ایک طرف شراب کی لگائی ہوئی تھی. یہ آپ کا دعویٰ ہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ کراہت ہے، پاکستان میں جب تک انٹرٹینمنٹ نہیں آئے گی، رقص و سرود نہیں آئے گا، لوگوں کو یہ نشہ وغیرہ سا، تب تک پاکستان میں جو ٹورزم ہے یہ نہیں آئے گا. یہ آپ کا کنٹینٹ ہے. یہ وائی آر یو سو اشیمڈ آف اٹ؟ تو جو میں نے جو تھم نیل بنایا اس میں دونوں چیزیں لکھی ہیں، اور جو ایک پکٹوریل ڈسکرپشن ہوتی ہے تھم نیل آپ کا کہ اس ویڈیو میں کیا باتیں کی گئی ہیں. تو وہ تو میرے ساتھ پوڈ کاسٹ نہیں کریں گے، اور کوئی بھی نہیں آیا کہ یہ پکی بات ہے. نن آف دیم ول ڈو اٹ بیکاز دے آل نو کہ ان کے پاس صرف پاپولر باتیں، وہ لو ہینگنگ فروٹ جو آپ اسلامک کلچر، اسلامک تہذیب، ان پہ آپ اعتراضات کر سکتے ہیں. لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ لوگ ڈبیٹس میں نہیں آئیں گے تو کیا ہم بھی خاموش رہیں گے؟ اب ایسا تو نہیں ہوگا. اب آپ کی ایک نیوٹرل آدمی کے ذہن میں کیا عزت رہ جائے گی؟ پرویز خود بھائی صاحب نے ڈارونزم پہ ویڈیو بنایا، میں نے غالباً 3 اقساط پہ اس کا میں نے ایک سیریز بنا کے ان کے ایک ایک کلیم کا جواب دیا کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. آگے سے ان کی ٹیم آ کے گالیاں دے رہی ہے مجھے، اور ان کے انتہائی قریب کے لوگ، یہ سائنس ہے آپ کی، یہ آپ کے سائنٹیفکلی اسپیکنگ، اگر آپ یہ کہیں کہ یہ جو میں نے ٹری آف لائف دکھایا ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو اس کے باہر گرتی ہو، اور آپ کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ جو ٹری آف لائف آپ دکھا رہے ہیں یہ غلط ہے، سائنٹیفکلی یہ ڈیبنک ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی آپ اگر پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان میں سے کون سی چیزیں نہیں ہیں، تو وہ بھی میں نے ویڈیو میں بتا دی کہ اس میں کون کون سی چیزیں نہیں ہیں. اس کا جواب کیا گالی ہے، بدتمیزی ہے؟ سائنسدان ہیں آپ لوگ، یہ سائنسی رویے ہیں آپ کے. ارتقاء کے اوپر سوال اٹھائیں، آگے سے گالیاں. What kind of nonsense is that؟ یہ کون سا سائنسی رویہ ہے یہ؟ تو آپ گالیاں دیتے رہیں، ہم آپ کو ایکسپوز کرتے رہیں گے. میری تو ارتقاء پہ پوری سیریز چل رہی ہے، 5 قسطیں اس کی آ گئی ہیں، 3-4 اور آنے والی ہیں اس پہ. تو ہم تو لوگوں کو بتاتے رہیں گے کہ دس از واٹ سائنس از، دس از واٹ ڈارونزم سے، اپلائی سائنس اینڈ ڈارونزم اینڈ گیٹ ٹو دا ریزلٹ. ڈاکٹر تیمور رحمان وہ بات کرتے ہیں جی، ڈاکٹر عبدالسلام ونڈوز کہتے ہیں، آپ کی ویڈیوز بھی آئیں ڈاکٹر عبدالسلام کے اوپر کہ ان کو جو نوبیل پرائز دیا گیا وہ جو نارمل ہم نے پڑھا ہے گرینڈ یونیفیکیشن تھیوری کے اوپر دیا گیا. آپ نے کہا جی وہ ان سے پہلے جو ہے انہوں نے کچھ سائٹیشن نہیں دی اینڈ کاپی. اور تو کیا سر سوال جو ہے نا، میں سوال پہ ہی آتا ہوں، وہ یہ کہ کیا یہ نوبیل پرائز جو ہے نا، جو دینے والی اتنا بڑا ادارہ ہے، جو اتنے زیادہ اس میں سائنٹسٹ بیٹھتے ہیں، تو کیا ان لوگوں نے یہ چیزیں کراس چیک نہیں کی ہوں گی؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ گرینڈ یونیفیکیشن دیر از نو سچ تھنگ ایز، یہ ڈاکٹر سلام نے 4 دن یہ ٹرم یوز کی تھی، لیکن گرینڈ یونیفیکیشن
سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے اندر آپ کو اسٹرانگ فورس بھی لے کے آنی ہوگی. ہاں جی، یہ الیکٹرو ویک تھیوری کہ جو الیکٹرو میگنیٹک فورس اور ویک فورس ہے، بالکل. یہ اس کی یونیفیکیشن کی بات ہے، اور وہ ایک تھیوریٹیکل کانسیپٹ ہے، بڑا اچھا کانسیپٹ ہے، میتھمیٹکلی اس کا ثبوت ہے، اس کی نئی ری نارملائزیشن ساری ہوئی. شور. میرا سوال ہمیشہ اس میں یہ رہا کہ ڈاکٹر اسلام کا کیا کنٹریبیوشن ہے اس میں. دیٹس اٹ. اٹس اے سیریس کویسچن. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس ساری بات پہ اعتراض کرنے والے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ قائد اعظم پہ اعتراض کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اقبال پہ اعتراض کریں ہم بھی کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، غزالی پہ اعتراض کریں کوئی مسئلہ نہیں، ہم کہتے ہیں شور کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ڈاکٹر اسلام کیا بڑے بت کا نام ہے کہ آپ ان پہ کویشچن نہیں اٹھا سکتے؟ اگر کویشچن اٹھایا گیا ہے اور غلط اٹھایا گیا ہے تو اس کا جواب ہوگا نا کوئی. اب ان کے جوابوں کی ساری سمری دیکھ لیں کہ 1964 کا پیپر ملتا ہے ڈاکٹر اسلام کا لاشو کے 1961 کے پیپر سے. ان لوگوں نے پتہ نہیں کہاں کہاں سے حوالے اکٹھے کرنے کی کوشش کی کہ نہیں وہ پیپر بڑا ڈفرینٹ تھا. مائیکل ڈف آپ کا اپنا وکیل ڈاکٹر اسلام کا بلیک ہول میں جو ڈاکٹر پرویز صاحب کا ادارہ ہے اس میں آ کے اس نے ساری بات ایکسپوز کر دی. اس نے کہا 1964 والے بھی تو ایوارڈ ملا ہی نہیں ڈاکٹر اسلام کو، تو آپ لوگ کیوں اتنی چیخیں مار رہے تھے؟ پھر بھی چلا جاتا ہے 1968 کا پیپر. 1968 کے پیپر سے پہلے 1967 میں وائنبرگ کا پیپر آ چکا تھا. اس میں انہوں نے کہا کہ جو باتیں وائنبرگ نے اپنے پیپر میں لکھی ہیں یہ میں امپیریل کالج میں پڑھا چکا ہوں. اچھا ایویڈنس کیا ہے اس کا؟ کوئی ایویڈنس نہیں ہے، صحیح ہو گیا سر. کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس نہیں ہے اس کا. تو اب ایک سوال بنتا ہے نا کہ آپ نے کیا کیا. اب ساری بات کے بعد ان کا پھر جو جواب ہے آخر میں وہ کیا نکلا کہ نہیں ہم تو یہ کہہ رہی نہیں رہے کہ کسی پیپر کی وجہ سے ہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کی کنٹریبیوشنس ہیں. اینڈ دس جسٹ فرسٹریٹس می سو مچ کہ سائنسدان اپنی کنٹریبیوشنس کہاں ریکارڈ کرتا ہے؟ کوئی عمرو یار کی کہانی میں کرتا ہے، ٹارزن کی کہانی میں کرتا ہے، کسی ریسرچ پیپر میں پبلش ہوگی نا اس کی ریسرچ، وہ کہاں پہ ہے؟ اب یہ اور میں کوئی اپنی طرف سے باتیں نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے کتنے نوبل لوریٹس ہیں میں نے ان سے بات کی ہے جس آدمی کی وجہ سے ڈاکٹر ٹروہوفٹ کی وجہ سے ان تینوں کو نوبل ایوارڈ ملا ہے. گلاشو کو بھی، وائنبرگ کو بھی، ڈاکٹر اسلام کو بھی. اگر وہ ری نارملائزیشن ثابت نہ کرتا آدمی تو ان میں سے کسی کو بھی ایوارڈ نہیں ملنا تھا. میں نے ڈاکٹر ٹروہوفٹ سے پوچھا، بھی زندہ ہیں، ان کو 99 میں ملا تھا نوبل. میں نے ان سے پوچھا آپ کس بارے میں کیا فائنڈنگ ہے؟ انہوں نے کہا میری فائنڈنگ یہ ہے کہ ڈاکٹر اسلام نے بڑے ہی وائلڈ گیسز پھینکے ادھر ادھر اور اکثریت غلط تھے، سوائے ایک چیز کے، وہ تھی نیوٹرینوز کی ہینڈیڈنس کی. اس پہ کچھ اچھے ریمارکس دیے. اور ڈاکٹر اسلام کا یہ ڈاکٹر ٹروہوفٹ کے مطابق کہ ڈاکٹر اسلام کا خیال یہ تھا کہ جو ایوارڈ ملا ہے ڈاکٹر اسلام کو وہ نیوٹرینوز کی وجہ سے ملا ہے، لیکن جو ریشیو تھا جس پہ تحریر لکھی تھی وہ ڈفرینٹ. ڈاکٹر اسلام بھی چپ کر گئے، چلو مل گیا تو ٹھیک ہے میٹھی پاؤ. اور ساتھ وہ لکھتے ہیں کہ وہ جو خط لکھنے والی سیاست ہے نا وہ کامیاب ہوگی کہ اتنے خط لکھے ہوئے، اتنے فورج کیے ہوئے تھے ڈاکٹر اسلام نے دوسروں کی طرف سے خود ہی خط لکھے ہوئے اور دوسروں کو کہہ دینا کہ یار اس پہ سائن کر دینا، اس پہ سائن کر دینا. وہ ایسے سائن کرا کے نوبل والوں نے یہ کیا کہ جب ان کو اتنے زیادہ خطوط ملے اور اتنی پاورفل پوزیشن تھی اس وقت ICTP کی، ساتھ یونائٹڈ نیشنز کے ادارے جو وہ بھی ساتھ کام کر رہے ہیں، 100 سے زیادہ فزکس کے اداروں میں نیٹ ورک تھا، بندے سے جا کے خط لکھوانے کہ ہاں ان کا بھی کنٹریبیوشن ہے جناب، ان کو بھی دے دے. وہ مل گیا. اب اس پہ آپ کوئی ثبوت لے کے آئیں گے جو ان ساری چیزوں کو کاؤنٹر کرتا ہو. ثبوت آپ کا کیا ہے؟ بیسٹ آپ کا آنسر آخر میں یہ ملا ہے کہ نہیں وہ کسی پیپر کی وجہ سے نہیں ملا، بس خدمات کی وجہ سے ملا ہے. واہ، خدمات انہوں نے جو ہے نا وہ کوئی چھوٹی چھوٹی تختیوں پہ جو ہیں انہوں نے وہ یا مخطوطے تھے ان کے جس پہ وہ لکھ کے چھپا کے رکھے ہوئے تھے. وہ بھائی سائنسدان کا کام ریسرچ جو ہوتی ہے وہ پبلش ہوتی ہے، وہ ہمیں دکھائیں کہ اس میں کیا ایسی کوئی کریٹیکل چیز تھی جس کی وجہ سے وہ ملا ہے. شور ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن وہ نہیں ہے تو ڈونٹ تھنک کہ ڈاکٹر اسلام ہو یا کوئی اور وہ کرٹیسزم سے یا ان کویشچن سے بالا تر ہے. لیکن سر آپ کے یہ جو سوالات ہیں کہ نوبل پرائز کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کے اوپر کویشچن مارک نہیں کھڑے کرتے؟ نوبل پرائز کی کیا کریڈیبلٹی ہے؟ جوسلن کو کیوں نہیں ملا نوبل پرائز؟ وہ تو اپنے ایڈوائزر کے پاس اپنا کام لے کے گئی، ایڈوائزر کو مل گیا، اس بیچاری کو نہیں ملا. ملالہ کو ملا ہوا ہے نوبل پرائز. نوبل کریڈیبلٹی کی بات کرتے ہیں آپ. سر ورلڈ وائڈ ریکگنائز ہے، ایک اتنا بڑا پریسٹیج جو ہے نا ایک کہہ سکتے ہیں اس کو، آپ کے سامنے ہے سر. ہر تہذیب غالب اپنے ساتھ سرٹن فیچرز لے کے آتی ہے. نوبل بھی اسی تہذیب غالب کا ایک فیچر ہے، کرپٹ ادارہ ہے. خود الفریڈ نوبل جو ہے
اس نے یہ بنایا ہی اس لیے تھا کہ اس کے مرنے کی غلط خبر اخبار میں آ گئی تھی. مرا نہیں تھا، غلط خبر آ گئی، اور خبر یہ تھی کہ موت کا سوداگر مر گیا اس لیے کہ ڈائنامائٹس کے بزنس میں تھا. ہاں جی. اس پیسے سے اس نے یہ ایوارڈ بنایا ہے، پریسٹیج ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن اگر آپ کہیں کہ یہ کنٹروورشل نہیں ہے تو یہ غلط بات ہے. اب 2019 یا 20 میں میرے خیال میں معافی چاہتا ہوں، مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ سوال جو ہمارا اس لیول تک چلا جائے گا، ورنہ میں وہ ساری انفارمیشن میں سامنے رکھتا. جس آدمی کو نوبل ایوارڈ ملا ہے وہ میں آپ کو نام بتا دوں گا، آپ یہ نیچے اپنی اس پوڈ کاسٹ میں آپ لکھ دیجیے گا. 10 سے زیادہ اس کے سائنٹیفک پیپر ریٹریکٹ ہو چکے ہیں اچھا. جعل سازی کی وجہ سے. نوبل والوں کو یہ بات نہیں پتہ تھی، چلے نہیں پتہ تھی، اب تو پتہ ہے، واپس لے لیں. ان کے رولز میں لکھا ہے کہ مل گیا تو مل گیا، جو مرضی ہو جائے ہم واپس نہیں لے سکتے. یہ کریڈیبلٹی کون سی؟ بس ایک تہذیب غالب ہے، ایک بڑا نام ہے، بس لوگ اس کے پیچھے پڑے ہیں، وہ پڑے ہیں. سر بہت بولڈ کلیم ہے یہ. اور دوسرا سر، آپ جو صرف انٹرنیٹ پہ آپ ریسرچ کر لیں کہ نوبل کے حوالے سے جو کنٹروورسیز ہیں، ہینری کیسنجر جیسے آدمی کو نوبل ملا ہے جو پیس ڈیل بروکر کرتے ہوئے بھی جعلی طریقے سے لوگوں کو مروا رہا تھا. ایک طرف پیس ڈیل بروکر کر رہا ہے، دوسری طرف حملے کروا رہا ہے، اس کو بھی ملا ہوا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ نئے دور کے بت ہیں، ہم نے ان کو سمجھ لیا ہے کہ یہ پتہ نہیں کتنے پائس لوگ ہیں. یہ ویسٹ کے لوگ ہیں جہاں پہ کرپشن انہیرنٹ ہے. یہ ایک استعماری نیٹ ورک کا حصہ ہے جس کے لیے لوگوں میں آپس میں ایک مقابلہ کرایا جاتا ہے. اور یہ بڑا پرانا رومن طریقہ ہے. رومنز بھی جہاں جاتے تھے نا، تھریس، گول، آگے پیچھے جن علاقوں میں، تو جو ان کے ہم نوا ہوتے تھے ان کو نوازتے تھے، اور جو ان کے مخالفین ہوتے تھے ان کو عبرت کا نشانہ بنا دیتے تھے. ملالہ ایجوکیشن کے لیے کام کو بی بی سی کے لیے 4 آرٹیکل لکھ دیے، اس میں ایجوکیشن کی کیا خدمت کی، کیا خدمت تھی. لیکن یہ دکھانا کہ اگر تم ہمارے ساتھ ہو تو نوبل ملے گا، اور ڈاکٹر قدیر جیسا آدمی آخری زندگی کے آخری حصے میں فٹ پاتھ پہ بیٹھا انٹرویو دے رہا ہوتا ہے، یہ ساتھ دکھانا کہ اگر ہمارے خلاف جاؤ گے تو تمہارا یہ حشر کریں گے. نوبل کی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی آپ کے سر کے تاج کی ہے یا آپ کے جوتے کی نوک کی ہے. یو گیٹ ٹو ڈیسائڈ دیٹ. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے نوبل کی ان کو آفر ہوا اور منہ پہ مارا کہ نہیں لیتے بھی آپ کا نوبل، کس چیز پہ لیں ہم. اس لیے یہ کہ اس کو جتنا اس کو آپ سمجھیں کہ پتہ نہیں بڑی چیز ہے تو بڑی چیز ہے، نہ سمجھے تو اگر ڈاکٹر سلام کو مل سکتا ہے بغیر کسی کنٹریبیوشن کے، ملالہ کو مل سکتا ہے بغیر کسی کنٹریبیوشن کے، جوسلن کو نہیں ملتا اتنی بڑی کنٹریبیوشن کے باوجود، وائی شوڈ آئی بی امپریسڈ ود دیٹ. صحیح سر. تھوڑی سی سر یہ تھوڑا لمبا ہو جائے گا، لیکن میں اس کو کٹ ٹو شارٹ، سارے ٹائم کی بہت کانسٹرین ہے ہمارے پاس، ورنہ سر یہ تو اور انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا تھا. عظمیٰ رومی صاحبہ نے کچھ ویڈیو بنائی امام غزالی صاحب کے اوپر، آپ نے اس کا جواب بھی دیا. ہم جاننا چاہتے ہیں وہ تو آپ کی ویڈیوز بھی دیکھ لیں، امام غزالی صاحب ایک ہماری آڈینس کے لیے ان کے بارے میں کیا آپ کہیں گے؟ I love the man. It really excites me. بہت سی ان کی باتوں سے مجھے اختلاف ہے، پر I really respect him کہ انہوں نے کوئی تھیوریٹیکل زندگی نہیں گزاری ہے. وہ فلاسفہ کے ساتھ رہے، صوفیہ کے ساتھ رہے، باطنیہ کے ساتھ رہے، انہوں نے سب کچھ دیکھا ہے. اور اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ بڑے قابل لوگ ہوتے ہیں. اور اسلامک آرتھوڈاکسی کو ریوائیو کرنا، اسلامک سائنسز کو ریوائیو کرنا، جتنا زیادہ میٹیریلسٹک گریک فلسفی اسلامی دنیا میں آ چکی تھی جو اسلام کے کور پرنسپلز کے خلاف تھی، اس کو پرج کرنا، اس کو نکال باہر کرنا، اور پھر بھی سائنس کو زندہ رکھنا، یہ جو چیزیں ہیں ان کی کمال کی ہیں. باقی انسان تھے، ان کی کئی چیزیں غلط ہیں، میرا بھی ان سے اختلاف ہے. ڈرامہ سر آیا. اب سب سے پہلے تو میں آپ کو اس سے تھوڑا ایک پوائنٹ لینا چاہوں گا کہ ہماری جو کرنٹ ہمارا سوشل میڈیا ہے اینڈ جو الیکٹرانک میڈیا، میں اس کو مین میڈیا اس وجہ سے نہیں کہتا کیونکہ جیسے صاحب نے ایک میرا پرسپیکٹیو ہی چینج کر دیا کہ آپ ہی مین میڈیا ہو جو کہ مین اسٹریم پہ آ رہے ہو. تو جو الیکٹرانک اس وقت جو کرنٹ ہمارے ڈراماز اور ایٹسٹرا یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، یہ ہماری نوجوان نسل کو کس طرح لے کر جا رہی ہیں؟ ڈو یو تھنک کہ دے آر لائک اے پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہیں یا نہیں؟ بالکل بھی نہیں ہے. اس میں پازیٹیو کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارے پاکستان میں کہتے ہیں نا کہ ہم حقیقت دکھاتے ہیں، تو حقیقت کیا رہ گئی ہے پاکستان میں؟ عشق، ٹوٹی ہوئی شادیاں، طلاقیں. یہ ایک بڑی بدتمیزی ہے، چھوٹی بدتمیزی نہیں ہے. یہ لیزی لوگ ہیں، کریٹیو نہیں ہیں، امیجنیٹو بالکل نہیں ہے. معاشرے کی اصلاح کا ان کے پاس کوئی
طریقہ کار نہیں ہے. تو جو پاپولر چیزیں انہوں نے کچھ ایسی کر دی ہیں ان کو گلوریفائی کر کے وہی بس کہانیاں چل رہی ہیں, وہی قصتیں چل رہی ہیں. نتھنگ اسپیشل اباؤٹ دیم. ٹھیک سر. اسی کے چلتے سر ایک ڈرامہ آیا تھا کچھ ٹائم پہلے برزخ, اور اس ڈرامے کے اوپر سب سے پہلا جو ایک سیویئر قسم کا سٹانس تھا وہ کیسر امر راجہ صاحب کی طرف سے آیا تھا. باقی ویسے وہ کیا کہتے ہیں نا بہتی گنگا میں باقی سب لوگوں نے پھر ہاتھ اس میں. نہیں آئی تھنک یہ تھوڑا سا انفیئر. سر میں نے جو میں نے جو اس میں پہلے بہت لوگوں نے رجسٹ کیا. آئی ووڈ پبلکلی اکنالج میں کرنا چاہوں گا ماریا بی صاحبہ کو, انہوں نے جی بہت سٹانس لیا. یوتھ کلب والوں نے بہت سٹانس لیا. اس معاملے میں ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں سارے. چلیں سر یہ اچھی بات ہے. میں سر انیشیلی بات کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے جو ہم نے دیکھا ہم نے کہا کیسر امر راجہ صاحب آئی تھنک ماریا بی صاحبہ نے مجھ سے پہلے کیا آپ سے پہلے کیا. لیکن یہ کہ ہماری جو اپروچ ہے وہ ڈفرینٹ تھی. میں نے ان کے ڈاکومنٹس دیکھے تھے. میری اپروچ ڈفرینٹ اس حوالے سے تھی کہ وہ شاید جانا چاہ رہی تھی عدالت کے راستے. میں عدالت کے راستے نہیں جانا چاہ رہا تھا. حالانکہ ان کے پاس بھی لائرز کی بڑی تگڑی ٹیم ہے. میں خود لائر ہوں تو مجھے جو ریسٹرکشنل ایشوز جو ہیں وہ سمجھ آئے تھے. لیکن جو پبلک اویئرنیس انہوں نے کریٹ کی تھی دیٹ واز امیزنگ. تو روٹ ان کا جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے, میرا ڈفرینٹ ہے, بٹ وی بوتھ آر جو اینڈ گول ہے وہ سیم ہے. میرا جو ہے وہ ایف آئی اے کا روٹ تھا. جو ریسٹرکشن کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک کمپنی جو نان پاکستانی ہے, ایک ایسے پلیٹ فارم پہ جو نان پاکستانی ہے, اس کے اوپر اگر وہ پبلش ہو رہا ہے تو جو ریسٹرکشنز کو سامنے دیکھتے ہوئے کہ پاکستانی عدالت کا کیا دائرہ اختیار ہے وہاں پہ, شاید اس میں کچھ کمپلیکیشن آ جائے. میرا یہ ویو تھا. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ان کا جو لیگل ایڈوائس تھی وہ اس سے ڈفرینٹ تھی کہ نہیں یہ پھر بھی کیا جا سکتا ہے. اینڈ لاٹ آف دیٹ از ٹرو ایز ویل کہ وہ کیا جا سکتا ہے. تو انہوں نے وہ روٹ لیا, میں نے ایف آئی اے کا روٹ لیا. تو اب ان کی طرف سے بھی کارروائی جاری ہے, ہماری طرف سے بھی جاری ہے. تو انشاءاللہ کوئی اچھا نتیجہ نکلے گا. سر یہی سوال تھا میرا نیکسٹ کہ آپ نے اپنے ویڈیوز میں بھی کہا کہ آپ جو ہے نا لیگلی چیلنج کر رہے ہیں. وہ ایک طرح بیک لیش آیا ہر ایک کی طرف سے, تو وہ تو ڈرامہ جو ہے نا وہ چلو اللہ کرم ہوا کہ وہ انہوں نے اڑا دیا, سائڈ پہ کر دیا. لیکن سر اس کے اوپر پھر لیگلی آپ فردر موو ہوئے یا نہیں ہوئے, یا آپ پھر سے ویٹ گوئنگ آن, اسٹل گوئنگ آن. وہ ختم تو نہیں ہوا. ایسا تو نہیں ہے کہ انہوں نے یوٹیوب سے ہٹا دیا اور ہم خاموش ہو گئے. صحیح. جو ہمارا جو دیکھیں, میں اب ظاہر سی بات ہے یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل معاملہ ہے تو میں ساری اسٹریٹجی تو میں کیمرے پہ نہیں بتا سکتا. جی بالکل. لیکن اگر حرام کاری کا راستہ روکنا ہے تو پھر آپ جو آبویس اپیرنٹ چیزیں ہوتے ہیں, یعنی کہ جو بیماری کی جو سمپٹمس ہوتے ہیں آپ ان کو ٹریٹ نہیں کرتے ہیں, آپ بیماری کو ٹریٹ کرتے ہیں. تو ایف آئی اے میں جس اینگل سے ہم گئے ہیں, ہم یہ پر امید ہیں رب کے ہاں کہ اس سے بیماری ختم ہوگی انشاءاللہ سر. چلیں سر, میرا لاسٹ جو سوال ہے وہ آپ سے ہماری جو یوتھ ہے اس کے حوالے سے ہے. ہر ایک پولیٹیکل پارٹی ہو, ہر کوئی بندہ ہو, ہماری جو یوتھ ہے اس کو بہت سارا آتا ہے اور کہتا ہے جی ہماری یوتھ ہی جو ہے وہ ہمارے ملک مستقبل, اور کسی بھی ملک کا مستقبل جو ہے نا وہ یوتھ ہوتی ہے. لیکن ہماری یوتھ جو ہے نا وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک برا روی کا شکار ہے, ڈسٹریکشن ہے ہر طرف. اور ان کے جو ایک تو پولیٹیکلی سینیریوز اس طرح کے ہیں کہ وہ نا امید ہیں ہر ایک چیز سے. دوسرا جو ہے نا اس کے علاوہ ڈسٹریکشن اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا جو ہے نا وہ ڈائریکشن ہی سیدھا نہیں ہے. تو کیا آپ میسیج دینا چاہیں گے ہماری یوتھ کو, کس طریقے سے اپنی ڈائریکشن سیدھی کر سکتے ہیں, کس طریقے سے ان حالات میں یہ جو نا امیدی ہے اس سے کس طریقے سے دور ہوا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, میری اسیسمنٹ بہت ڈفرینٹ ہے اس معاملے میں. میں نہیں سمجھتا کہ ہماری یوتھ نا امید ہے. تھکی ہوئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ ہاری ہوئی نہیں ہے. پاکستان اگینسٹ رن آف پلے, پاکستان میں کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے. یعنی پاکستان میں آج ریلیجیسٹی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. آج کی 20 سال کی بچی نقاب پہن کے یونیورسٹی جاتی ہے, آج سے 35 سال پہلے وہ نہیں جاتی تھی. صحیح. یونیورسٹی کی مسجدیں آج آباد ہیں, نوجوان 18 20 22 سال کے بچے ہیں, داڑیاں رکھی ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں. ابھی بھی کم ہیں, زیادہ ہونے چاہیے. لیکن میں اوور آل جو ماحول ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ میڈیا حرام کاری کی طرف لے کے جا رہا ہے. یونیورسٹیز میں آپ کو مکمل آپ کے عیش کدے بنے ہوئے ہیں. جی بالکل. تو وہاں پہ بھی اگر یہ تعداد بڑھ رہی ہے لوگوں کی, اور وہ ویل گراؤنڈڈ ہے, جذباتی لوگ بھی نہیں ہیں, دے ایکچولی آر ویری انٹیلیجنٹ پیپل. یہ دیکھ کے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میوزک کنسرٹ کرنا, یہ کرنا. دیکھیں نا,
جو بےایمانیاں ہوتی ہیں نا، بددیانتی ہوتی ہے سسٹم کے اندر، وہ بڑے طریقے سے رکھی جاتی ہے. ہوں مثال کے طور پہ آج پاکستان کی کسی یونیورسٹی میں آپ کوئی اسلامی چیپٹر کو رجسٹر کرانا چاہتے ہیں تو دانتوں پسینے آ جاتے ہیں. ہاں جی بالکل میوزک کنسرٹ کرانا ہو تو 24 گھنٹے منٹ کے کی اندر بات اندر ہے. اپروول آ جاتا ہے. یعنی سہولت کاریاں اس طرح سے کی جاتی ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر وہاں پہ اسلام بڑھ رہا ہے، دینی رجحان بڑھ رہا ہے، اس ساری سسٹم کے باوجود، اور لوگ تعلیم کی طرف جا رہے ہیں، بچے جو ہیں وہ اپنے مستقبل کے حوالے سے فکر کر رہے ہیں، پارٹ ٹائم جابس کر رہے ہیں. اور میں یہ نہیں کہتا کہ میں یونیورسٹیز کا میں بہت کریٹک ہوں جو وہاں پہ ماحول ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہمیں یہ وہاں پہ ایک ریزسٹنس نظر آ رہی ہے، ہوں یہ بڑی امید افزا بات ہے. صحیح. یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. جیسے اگر آپ کلچرس کی اسٹڈی کرتے ہوئے اگر یہاں تک پہنچتے ہیں تو یہ ایک انوملی نظر آ رہی ہے. ہوں ویسٹ میں کوئی ریزسٹنس نہیں ہوئی. صحیح. وہاں پہ سیکولر ریولوشن آئی. سیکولر ریولوشن کے بعد کیا ہوا؟ پاپولیشن ڈکلائن ہوتے یا وہاں پہ کیا بکرن وغیرہ کو پڑھیں، بڑی تفصیل کے ساتھ لکھتے ہیں کہ ویسٹ کا جو ڈیتھ آف دا ویسٹ کتاب، کہ ویسٹ ختم، اور ایک سوئسائڈ آف دا ویسٹ، کہ ویسٹ نے ایک کولیکٹیو لیول پہ خودکشی کی ہے. پاکستان میں جو سیکولر ریولوشن آئی وہ یونیورسٹیز میں آئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ دین بڑھ رہا ہے. سو ایم ناٹ سیئنگ کہ وہاں پہ سب کچھ پرفیکٹ ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ جس طرح سے ان اداروں کو انجینئر کیا گیا ہے، اس کا جو رزلٹ سامنے آ رہا ہے، اس کے اندر انوملیز ہیں، اور یہ انوملیز بڑی ہوپ فل ہیں، بڑی پر امید ہیں. کویسچنز کی کوالٹی بڑی اچھی ہے. آپ دیکھیں آج پاکستان میں یونیورسٹیز میں بڑی عجیب بات ہے، میں فیشنیبل آدمی نہیں ہوں، ساحل ادیم فیشنیبل آدمی نہیں ہے، راجہ ضیاء الحق فیشنیبل آدمی نہیں ہے. خیر وہ تو ہیں ہیوی بائکس اور یہ وہ سارا چینز ہاں جی. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سلیبریٹیز نہیں ہیں. ساحل صاحب بھی ان ہیں سر. ان ان نہیں، میری جو پوری بات ہے نا اس کا کہ ساحل بھائی یا جو مجھے عزت ملی، یا جو راجہ ضیاء صاحب یا باقی جو لوگ ہیں، ہماری یہ فیلڈ نہیں ہے کہ ہم عزت کمانے کے لیے اس کام میں آ گئے ہیں. عاطف اسلم صاحب اس کام میں اسی لیے آئے تھے. صحیح. ان کا میں نام لے رہا ہوں کہ وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں ایک سرٹن صاحب جان راؤ میوزک جو یونیورسٹیز بالکل. وغیرہ میں کافی چلتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیز میں آج بھی اگر گفتگو ہو رہی ہے تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں وہاں پہ؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ محمد علی کی بات ہو رہی ہے، ضیاء الحق کی بات ہو رہی ہے، ساحل ادیم کی بات ہو رہی ہے، مجھ فقیر کا نام بھی آ جاتا ہے. اور ہمارے جو اسپیکرز ہیں وہ وہاں پہ جاتے ہیں، شیخ ارسلان ہیں، ان کو لوگ سن رہے ہیں. نمبر آف گریٹ پیپل، اب کے نام لینا ممکن نہیں ہے. یہ ایک ایسی انوملی ہے کہ آپ نے پورا ماحول انجینئر کیا کہ وہاں پہ ہر طرف میوزک کنسرٹس والوں کے نام ہوں، بڑے بڑے میوزیشینز آپ کے پیدا ہو رہے ہوں. یہ اور یونیورسٹیز کا عام طور پہ ذکر کرے سوشل میڈیا پہ تو آپ کو نظر کون آتے ہیں؟ ان صحیح. فیشنیبل پیپل. تو بالکل. یہ بڑی پر امید باتیں ہیں. انشاءاللہ وی ول گیٹ دیئر. تو مطلب سر نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے. نیور. مومن ہو اور نا امید ہو، صحیح بات. اٹ ڈزنٹ گو ٹوگیدر. چلیں سر، تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. اٹ واز لائک اے آؤٹ آف دا باکس سر ایکسپیرینس. میرے پاس ورڈ نہیں ہے کہ میں وہ یو جو ہے آر نا ویری ادا کر کائنڈ. سکوں. تھینک یو ویری مچ. اینڈ دوستو یہ تھی یہ ہماری آج کی نشست. امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی، اور ٹل دین ہماری نیکسٹ ویڈیو. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر فرینڈس.